25 کروڑ لوگوں کے سامنے سارے کے سارے فرقوں کے سارے یہ ٹاپ گائز، اور کیسے پگڑی اچھال رہے، اس پگڑی پہ ناز تھا اور پگڑی اچھال رہے. مجھے اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ لوگوں کو لے کے آنا تھا، عام پاکستانی کو، کہ کس نس پہ یہ غلام ہے، کس نس پہ، کس عمر میں یہ غلام ہوئے تھے سارے. یہ ہزاروں لوگ کلے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا آپ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، تھوڑی سی کرنٹ دکھا دو، لابی بناؤ. کیسے جوتے چاٹیں گے سارے تمہارے. پاکستان آئیے سب کا حصہ بن جائے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں. یہ ان کی کیا اوقات رہ جائے گی. یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے اس دن کنونشن سینٹر، یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. کوئی پیکج ہے ساحل ادیم کے پاس، کوئی پیکج ہے، نظام کی بات کرتا ہے، کوئی پیکج ہے تو لاؤ. یہ پیکج تھا آپ کا پیکج دیکھ لیا ہم نے. 9 اکتوبر کے غصے بھی اترے نہیں تھے اور آپ کی آنکھیں شرم سے اٹھتی نہیں تھی ہمارے سامنے. اب آپ میں سے کوئی داڑھی والا کلے والا سامنے آ کے دکھائے کسی بھی فرقے کا ہو. آپ لوگوں کو یہ کلپ دکھائیں گے کہ دوبارہ اسلام کا نام نہ لینا ہمارے آگے. سوچیں ذرا، وہ فراڈیے بھی نکل آئے سامنے، وہ جو حسین کے نام پہ کالے چوکے پہن کے گرماتے تھے خون قوم کا، وہ کالے چوکے والے بھی فراڈ کرتے تھے تم لوگ. بڑا مسلمان لڑکا اور لڑکی نے مجھ سے پوچھا، سر ہمیں یہ واقعہ سچا ہی نہیں لگتا، اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا بچہ اکیلا جا رہا ہو اور کوئی آئی نہ. میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ منیر صاحب آپ کو. آئی سلوٹ یو فار ایکسپوزنگ دیز midgets. آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے بے نقاب کر دیا. امیزنگ. بیعت میں پھر بھی نہیں کرتا ہوں حافظ صاحب، کسی شک میں مت رہنا. مگر سلوٹ ہے. چھیڑوں گا نہیں میں مفتیان آپ کو، مگر چھوڑوں گا تو بالکل بھی نہیں انشاءاللہ. دین فروشی اس کو کہتے ہیں. جو اہل حدیث اسکالر مجھے کہہ رہے ہیں نا ساحل دین فروش ہے، یہ ہوتے ہیں دین فروش. تمہارے جو بزرگان بیٹھے دین بیچ رہے تھے، اس کو دین فروشی کہتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ دین فروشی کیا ہے. فتوا بیچنا دین فروشی ہوتی ہے. دین سکھانا اور دین سکھانے کے پیسے لینا دین فروشی نہیں ہوتی بے شرمو. فتوا بیچنا، پیسے لے کے یا جان بچنے کے پیچھے یا کوئی اور مراد کے لیے فتوا دے دینا، اس کو دین فروشی کہتے ہیں. اور پتہ ان کو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا بیچتے رہے ہیں دین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہاں آ رہی ہے. اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام پہلے بنایا گیا اور انسانوں کو بعد میں، یعنی انسانوں کو اسلام کے لیے بنایا گیا، اسلام کو انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا. یعنی کویشچن میں سے اگر ہم انسانوں کو مائنس کر دیں یا نکال دیں تو انسان اسلام تب بھی ویسے کا ویسے ہی رہے گا. سوال اصل میں میرا یہ ہے کہ اسلام کو پھر کیوں بنایا گیا؟ اسلام کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا مقصد تھا؟ اللہ عز و جل نے اسلام کی بیس کے اوپر اس پوری کائنات کو بنایا ہوا ہے. انسان تو ایک عنصر ہے اس پوری کائنات کا. کائنات اٹ سیلف جو ہے نا ایک پورے سسٹم پہ چل رہی ہے. اس سسٹم کا نام اسلام ہے. اس سسٹم کا ہم ایک حصہ ہیں، ہمیں اپنا رول پتہ ہونا چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تو نہیں نماز روزے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اللہ کے اوپر تو نہیں ہے نا. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، کے بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ انسانوں کو نکال دیں اگر بیچ میں سے ہم، صرف اسلام کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اللہ نے کائنات، انسانوں کے علاوہ جو کائنات کا جو معاملہ بنایا ہوا ہے، وہ کائنات کیوں بنائی اللہ نے؟ جی ہاں بالکل. یہ تو صرف اللہ عز و جل ہی ہمیں خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اللہ نے کائنات کو تخلیق کیوں کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا سسٹم سائیکلک ہے، ون ٹائم ہے. کیوں ہے یہ؟ ہمیں ہمارا معاملہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. ایک لمبا تفصیلی ایک جواب ہے، بہت ہی لمبا. اس کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں پتہ ہونی ضروری ہیں. اس کے لیے ہم ایک کیا سرائی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے ہنٹس دیے ہیں ہمیں. وہ ایک فلسفے کی بحث ہے، وہ میں کون سی کلاس میں کرتا ہوتا ہوں؟ سیلف اویئرنیس کی کلاس میں کرتا ہوں، کریٹیکل تھنکنگ میں کرتا ہوتا ہوں. جی وہ سیلف نہیں، ایموشنل انٹیلیجنس میں گولڈمن ماڈل میں سیلف اویئرنیس کے سیکشن کے اندر لمبی بحث ہے بیٹا، لمبا جواب ہے. ابھی کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کوئی ظاہراً ڈائریکٹ آیت نہیں بتائی کہ کائنات پوری کا پورا جو سسٹم ہے، 7 آسمان اور ان پورے کے پورے انتظامات کو اللہ نے انسانوں کے علاوہ، انسانوں کے معاملات تو سب اللہ نے ہمیں بتا دی. انسانوں کے علاوہ جو یہ پورا معاملہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ عز و جل کی
قرآن کی کوئی آیت اس طرح کی ڈائریکٹ نہیں آتی، تو آیت میں بھی اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ ریفرنس نہیں. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ہاں جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہم شروع کرتے ہیں اس سوال کے بعد. جی سر آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جو اسٹیم کورسز ہیں، اگر بایو کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، اس کا بڑوں کے لیے بھی تو اس کا کوئی ہونا چاہیے. نہیں بیٹا، آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. اس قابل ہو تو اس قابل ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ نہیں اس قابل نہیں، لائک یہ والے جو کورسز ہیں اسٹیم کورسز، یہ اڈلٹس کے لیے بھی ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی ہے. اس میں ہم نے کوئی ایج کی، ہم نے منیمم ایج 7 ایئرز رکھی ہے. اس کے لیے میکسیمم ایج تو بڑی بڑی عمر کے لوگ، مرد اور خواتین دونوں اٹینڈ کریں. اس میں تو ایسا کچھ نہیں. مسلمان ساری عمر طالب علم رہتا ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تو جو بیسکلی لینس جتنی بھی پہن لیں، اس اینگل سے قرآن اور بہتر سمجھ آتا ہے. تو اس کے لیے لوگ آتے ہیں، اور پورے ذوق و شوق و ولولے سے. میتھمیٹکس میں تو بہت زیادہ ہمارا ایج ویریئنٹ بہت بڑا. تھینک یو سر. اینڈ وچ ول یو تھنک از مور بیٹر فار لائک ایموشنل مجھے آپ کی انٹیلیجنس؟ آواز سمجھ نہیں آ رہی، آپ بہت دھیما بول رہی ہیں. سر ایک اور کویشچن تھا، کریٹیکل تھنکنگ اور ایموشنل انٹیلیجنس میں سے کون سا کورس زیادہ بیٹر ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ آئی ایم 20. ان دونوں کورسز کا نا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے میں آپ کو دونوں کی نا ایک لائن میں ڈیفینیشن، مطلب مقصد اور آؤٹ پٹ بتا رہا تھا ایک لائن میں. جب آپ نے اس پورے کے پورے سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے ڈومیسٹک سرکٹ سے، پروفیشنل سرکٹ سے، پولیٹیکل سرکٹ سے، ان 3 سٹیپ سے گزرنا ہو، تو کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ آپ نہیں کام کر سکتے. آپ نے اس سوچ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے جو آپ کی نانی سے، آپ کے دادا سے، آپ کے نانا سے، آپ کی دادی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ان 3 نسلوں کے بوجھ کو ان لوڈ کرنا اور اپنے آپ کو اسلام میں جو ہے نا لانچ کرنا. اس کے لیے جس طرح انبیاء علیہ السلام کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے چیلنج کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کو اس سوچ کے اوپر لے کے آتے ہیں کہ خود سوچو. قرآن میں بھی اللہ عز و جل نے انسان سے کہا نا، خود کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی دیوی سوچ سے کس کیا کام آئے گی تمہارے. دنیا میں زیادہ تر لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں، وہی سوچ رکھتے ہیں جن کے آباء و اجداد، یہ خود نہیں سوچتے. اس ڈومیسٹک، پروفیشنل اور پولیٹیکل سرکٹ کو، ان دا لیڈرشپ کو اچیو کرنے کے لیے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ کام نہیں ہونے. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کے اندر جو ابھی کریٹیکل تھنکنگ میں بتائیں، جو آپ کو تکلیف پہنچنی ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات رکھنے ہیں، اپنے ساتھ جو اللہ کا اور اپنا معاملہ رکھنا ہے، اس کو سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اپنے اس مشین کو، انسانی جسم کی مشین کو سمجھتے ہوئے، دماغ کو سمجھتے ہوئے، اس سائنس اور فارمولے کو لے کے چل کے کہ آپ لوگوں سے بہترین آسان طریقے سے اس مشن کو آگے لے چلیں، اور آپ خود بھی لوگوں کو نہ تکلیف دے رہے ہوں سب کانشیسلی بھی، اور لوگوں کی جو سب کانشیس روٹین میں نفسیاتی امراض کی بوری جو خارق نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کو کیسے آپ نے ٹیکل اور ڈیل کرتے ہوئے ان سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، ان دونوں کا آپس میں اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک کریں گے تو دوسرا سمجھ آئے گا، دوسرا کریں گے تو پہلا سمجھ آئے گا. یہ دونوں الگ الگ جو ہے نا اسکلز ہیں. سو یو کین ڈو ایدر اور. تھینک یو سر. Thank you. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's begin the session. I think most of the people are here. I can see close to 600 people sitting in the room. So let's begin. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3-4 دن سے میری کوشش تھی کہ یہ سیشن اسی وقت ہو جاتا جس وقت اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو میں آ جاتا ہوں. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن مختص کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹیم بھی کہتی ہے کہ سر آپ کوئی ایسی پریڈکٹیبل روٹین میں آئیں تو ہم ایک دن مختص کر سکیں. آپ کی روٹینز انپریڈکٹیبل ہوئی ہیں 1-2 سالوں سے، تو ہم ویک اینڈز کو چیز کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ابھی ٹیم سے میں نے کہا کہ آپ ویک ڈیز میں منڈے سے لے کے جمعے تک کا کوئی دن دیکھ لو جس میں ہم ایک لائیو ٹرانسمیشن ضرور کر سکیں. نہ صرف سوال جواب، وہ تو چلیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اس وقت جو معاملہ
انسانوں کو مسلمانوں کو اس وقت جو درپیش ہے اس میں 3-4 پلرز کے ساتھ الگ الگ خانوں میں الگ الگ شعبوں میں جو مسائل بڑے بڑے آ رہے ہیں، جو نفسیاتی مسائل آ رہے ہیں، جو سیاسی مسائل آ رہے ہیں، اور موسٹ آف آل جو اسکل اور ایکومن کو بلڈ کرنے کے مسائل آ رہے ہیں، IMS کے بھی سیشن میں یہی ہم 3 پلر یوز کرتے ہیں. تو جنرل آڈینس کو، پیرنٹس کو اسپیشلی، یہ ان 3 خانوں کے اندر سے گزارا جائے ایٹ لیسٹ ونس اے ویک. تو منڈے سے لے کے جمعے تک قدرے آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری کلاسز ہوتی ہیں سورس کوڈ کی، اور میرے سیشنز جو ہیں وہ پروفیشنل سیشنز بھی جمعے، ہفتے اور اتوار کو ہم کوئی 11-12 کلاسز جو ہے نا وہ ہماری انبار لگا ہوا ہے، جو کہ اٹھانا ضروری ہے. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے از دا آئیڈیل پرائم ٹائم. ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن کی شام کو پاکستان کے عشاء کے بعد، کہ کوئی بھی وقت میں زیادہ دیر نہ ہو، انشاءاللہ ہم لائیو ٹرانسمیشن کی کوشش شروع کر رہے ہیں. اور ہمارے اس چینل سے انشاءاللہ اب آپ الگ الگ اشخاص کو بھی، ہمارے سورس کوڈ کی فیکلٹی ممبرس کو بھی، ان علماء کو بھی، ان پروفیسرز کو بھی، ان شیوخ کو بھی، ان فلاسفرز کو بھی آپ دیکھیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت لگے لوگوں کا صحیح اس کانٹینٹ کے اوپر جو ایکیڈیمک لیول کے اوپر رجسٹر ہو. ابھی یہ تو ایک اناؤنسمنٹ تھی. دوسری اناؤنسمنٹ میرے پاس تو لسٹ آف اناؤنسمنٹس ہے، میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، سورس کوڈ کی بھی اور IMS کی بھی، اور اپنے پبلک پروگرامز کے ٹور کی بھی جو کہ IMS کے اندر ہی آتے. ان تینوں کی میں اناؤنسمنٹ ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. مگر اس وقت آپ کو آج کے سیشن میں اس لیے نہیں بتایا کہ اناؤنسمنٹس کیا ہیں، وہ میں کرتا ہی رہوں گا. کل یا پرسوں میں میجر اناؤنسمنٹ کا ایک سیشن کر دوں گا. لاٹ آف اپڈیٹس آر دیئر بیکاز آف so many people waiting up in the queue. More than 900 people registered yesterday to ask one question کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا کورس کب لانچ ہو گیا لانچ. اس کی ڈیٹ 15 جنوری کے قریب ہم اورینٹیشن سیشن کر دیں گے. اوکے، اورینٹیشن سیشن پہلا جو دن ہوگا. کلاس پہلی کب ہوگی؟ آپ کی پہلے پوری کی پوری ٹریننگ ہوگی. اس کی کلاس لینے سے پہلے آپ کا انٹرویو اور آپ کی اسیسمنٹس اور آپ کی ٹریننگ ہوگی. وہ اس میں 10-15 دن لگیں گے. آبویسلی فیکلٹی نے آپ کے ساتھ، اور آپ نے فیکلٹی کو پوری طریقے سے دیکھ بھال لینا ہے، اور کوئی نوک پلک سنوارنی ہوگی آپ کی، کیونکہ اس کے لیے ایک بیسک فاؤنڈیشن کورس ضروری ہے. اگر اپنے پہلے سے آپ اسلامک فاؤنڈیشن سے واقف ہیں تو الحمدللہ دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. قرآن کے پروفیسرز قرآن سے، حدیث کے پروفیسرز حدیث سے، اور سیرہ کے پروفیسر سیرہ سے، تینوں الگ الگ شاخوں سے آپ کو قرآن کھول کے، قرآن کے تھرو ایک ایک چیز ایکیڈیمکلی لائک اینی ادر عالم اور اینی ادر پروفیسر، حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی اور سیرت سے بھی، آپ کو اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو اس کی قابلیت ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کی جو فراست ہے، اور موسٹ آف آل اس کی جو قابلیت ہے، کرنا کیسے ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور کس طریقے سے لے کے وجہ لانا ہے اللہ کا حکم. تو وہ اس پورے کورس کا دورانیہ یہی 5 دن ایوری ڈے 1 hour and 5 days a week کا یہ پورا کورس. یہ آپ کو اس لیے بتانا تھا. سب سے زیادہ پریشر میرے پہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا. قرآن کی اسپیشلائزیشن کا کورس اسلامک فاؤنڈیشن کے فوراً بعد، یا حدیث کی اسپیشلائزیشن کا کورس انشاءاللہ فیبرری میں سٹارٹ ویسے ہی ہو جائے گا، مگر اس کا اس کورس سے تعلق نہیں. دس از ایز ایڈوانس ایز اٹ گیٹس. آل PhDs all from Medina Islamic and other Arabian universities. آپ فیکلٹی سے ملیں، آپ دیکھیں کس طرح کے جید اور قابل علماء نے اس سارے کے سارے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور اب وہ ڈیلیور بھی کریں گے آپ کو روز کی کلاسز. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. یہ میجر کوشچن ہے کہ کلاس کب سٹارٹ ہوگی. تو 15 جنوری سے پہلے کلاس، اورینٹیشن کلاس نہیں سٹارٹ ہوگی. اس سے پہلے آپ کی اسیسمنٹ چل رہی ہوں، اسی کورس سے پہلے پری اسیسمنٹ چل رہی ہوں گی، گفتگو چل رہی ہوگی. آپ انرول کریں گے تو جلدی اسیسمنٹ کی باری آ جائے گی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ایک بیسک نالج لیول جو ہے نا، ایکیومن لیول کہاں تک ہے. اس سے پہلے وی ول شارپن دیٹ آور سیلف. ہم خود آپ کی نالج شارپن کریں گے بفور وی پٹ یو ان دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم. وی کالنگ اٹ IPS. تو میں IPS بولوں تو آپ سمجھ لیں اسلامک پولیٹیکل سسٹم. دیٹس دی ایڈوانس کورس آف Islamic Foundation which is currently running inside source code. So
go to www.sourcecode.academy, go through the curriculum. ایک دفعہ curriculum دیکھیں, اس کے بعد آپ کو اور باقی کی تفاصیل بھی آپ کو سب تفصیل وہاں سے مل جائے گی. www.sourcecode.academy. So اب آتے ہیں اصلی معاملے کی طرف. کوئی 18 ایسے زخم ہیں اس وقت اس ہفتے کے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ان کے معاملات طے کر دیں, آپ کو پتہ چل جائے اتنے زیادہ حملے کیوں چل رہے ہیں آج کل میرے اوپر. اور میں نے بڑا کچھ بولنا تھا, بڑی تفصیل کرنی تھی, بڑی رودات بیان کرنی تھی, مگر ہوا کیا, اللہ کی طرف سے دیکھیں, یہ ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے, سب لوگوں نے اپنی پوری کی پوری قوم کے سامنے, مسلمان امہ کے سامنے, پاکستانیوں کو تو پتا تھا, باقی کے انڈینز کو یا عربین مسلمز کو تو شاید نہ پہچانتے ہوں اس طریقے سے ان لوگوں کے, مگر پاکستانیوں کو تو ان کی شکلیں اور عقلیں نقلیں اور پتہ تھی ساری. پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ یہ سب کو اللہ عز و جل نے ایک کمرے میں بند کیا اور بے نقاب کر دیا. میں پچھلے 7 سال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مولوی کی پرفارمنس جو ہے نا وہ انہینس کرنی, اور یہ کیسے حملے کرتے تھے یہ بتائے گا, سند ہوتی, سند کی بات ہوتی ہے ساری. تھوڑے میرے پچھلے 1.5 مہینے سے جتنے بھی جو نقب زنی ہو رہی ہے میرے اوپر, دیکھیں ذرا اللہ عز و جل نے کیسے, کتنا ایک ڈسکسٹنگ سین, ریپلسو سین, اتنی کراہت ہر پاکستانی کو آئی کہ یہ کیا کر رہے ہو, ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہو, اس بھائی صاحب نے بلایا بھی نہیں ہے تمہیں بیعت کرنے کے لیے, اس میاں نے کبھی تمہیں بلایا بھی نہیں کہ تم اس کی بیعت کرو, ویسے کنونشن بلایا اور آپ والنٹریلی بیعتیں کرنا شروع ہو گئی. سوچیں یہ دن بھی آنا تھا کہ 25 کروڑ لوگوں کے سامنے سارے کے سارے فرقوں کے سارے یہ ٹاپ گائز, اور کیسے پگڑی اچھال رہے تھے, اس پگڑی پہ ناز تھا اور پگڑی اچھال رہے تھے. سوچیں ذرا, ایک عجیب سی بات تھی. باقی سب تو میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ ان کے اندر کے انفیریئر سائیکالوجی کے ڈیمنز اور پیدائشی غلام نسلاً غلام ہوتے کیسے ہیں, یہ ہمیں تو پتا تھا. مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ شباز شریف کو کیوں بٹھایا ہوا تھا. That's the only thing that didn't make sense to me. وہ بیچارہ بھی کیا سوچتا ہوگا, سوچیں اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہوگی. کسی ایک نے بھی ان میں سے نہیں پوچھا, نہ شیعہ نے, نہ سنی نے, نہ وہابی نے, نہ دیوبندی, بریلوی, سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ نے سب کو اکٹھا کیا اور کسی نے نہیں پوچھا کہ شباز شریف صاحب آپ ادھر کیا کر رہے. So it is such a beautiful scene. Disgusting, utterly despicable, but beautiful. Beautiful اس لیے کہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نظر آ گئی سب کو. جو رہی صحیح کسر تھی, کسی کو شک شبہ تھا کہ ساحل میاں جو ہے نا ذرا بائسڈ ہے, دین کا اصلی علم لے کے آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں گے یہ آپ کے دین کے اصلی, یہ تمہارا دین ہے جو ہمیں نظر آئے. اس کا علم لینے کے لیے کہہ رہے تھے, ذرا ویڈیو پاز کر کے نا کلپ میں دیکھنا کون کون سی شکلیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ساری. چیف آف آرمی سٹاف نے خدا کی قسم بیعت لینے کے لیے نہیں بلایا تھا, یہ والنٹریلی بیعت کرنا شروع ہو گئی. وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ان کو. میں تو سن رہا تھا کہ یار کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات ہوگی, وہ نعرے لگیں گے جی ہم بھی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں, اور یہ انہوں نے کہا نہیں سر ہم تو آپ کو تو پتا ہے 4000 سال ہو گئے اس خطے میں, کسی بھی قسم کا کوئی بھی بندہ ہلکی سی بھی سوٹی لے کے آ جائے, ہم نے سب سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم نے بیعت کر لینی. سو دس از اس کے اوپر لمبی بحث کرنی تھی میں نے, اتنی کہ مجھے اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ لوگوں کو لے کے آنا تھا, عام پاکستانی کو, کہ کس نس پہ یہ غلام ہے, کس نس پہ, کس عمر میں یہ غلام ہوئے تھے سارے. یہ ہزاروں لوگ کلے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں کتنا آرمی سے کہتا ہوں فلسطین جاؤ فلسطین جاؤ, میں نے تو کبھی بھی پرو آرمی فلسطین کے بعد تو میں تو ان لوگوں کی عزت نہیں کرتا, نہ آرمی والوں کی نہ یہ ان کلے والوں کی. اپنے مدرسے کے بچوں کو بیوقوف بنا کے انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا, اللہ نے ان کے سامنے بھی ان کو بے نقاب کر دیا.
سو اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہوگی. سر آج غم شیئر کرتے ہیں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا, غم بیچارہ شوق میں ہوگا کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. سوچیں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ کیا کیا انہوں نے. ایگزیکٹ سیم اسپیچ مجھے یاد ہے, آپ کی شاید اتنی عمریں نہیں ہے, وہ جو بھائی صاحب تھے جن کا میں نام بھی لینا نہیں پسند کرتا کہ یہ نہ ہو کہ میری اگلے ہفتے کی کیمسٹری خراب ہو جائے. پتہ نہیں وہ اس دفعہ نشے میں تھا یا ہوش میں تھا. ایگزیکٹ سیم اسپیچ اس نے عمران خان کے اوپر, ایگزیکٹ سیم اسکرپٹ پڑھا تھا, اس پہ بات کر رہا تھا. اس سے پہلے وہ نواز شریف کے لیے اس کو مسیح کہتا تھا, مہدی, کہ یہ آ گیا. اور وہ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا ان میں سے کہ وہ میاں اٹھ کے بیٹھو, تو کیوں والنٹریلی بات کر رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا. بڑا واقعہ ہوا ہے انڈیا سے, ہم جنگ جیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ تو بیت کیا لگا ہوا ادھر بھائی, اور کرنی ہے تو دونوں پہ کر لے یار, اس بیچارے کا قصور ہے, یہ ساتھ بٹھایا ہوا ہے, دونوں پہ تو کر لے. جمع کا صیغہ استعمال کر لیتا, انتما بول دیتا, انتما, تو کسی کے میں آ جاتا. مگر نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا آپ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ, تھوڑی سی کرنٹ دکھا دو, لابی بناؤ. کیسے جوتے چاٹیں گے سارے تمہارے. یہ ہیں, دیکھیں ذرا, ایک ایک پاکستانی آنکھیں بند کر کے اپنی متلی روک رہا تھا. کیا روک رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر. ایسا گندا سین تو کسی ہارر فلم میں یا کسی ریالٹی ٹی وی شو میں کوئی حادثہ ہو نا, وہ بھی دکھاتے نہیں کہ اتنے سارے انسان ایک وقت میں جان بحق ہو رہے ہوں. خیر حق تو لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے تھا. والنٹیرلی جا کے بیٹھے کر رہے ہیں. سوچیے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے, ایک بندے کو زبردستی بلا کے اس کی بیعت کی جائے. میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جاؤں گا, فکر نہیں کریں گے, پوری پروگرام کروں گا میں ان چھوٹی نفسیات کے اوپر. میں آپ کو بتا دوں, میرے کوئی نجومی افعال نکالنے والا تو ہوں نہیں, نہ ہی میرے پاس طوطے ہیں. کل کو اگر اسرائیل نے کہا نا کہ ہماری تم آئی ڈی ایف پاکستان کے انڈر کر دیتے ہیں, یا پاکستان کو آئی ڈی ایف کے انڈر کر دیتے ہیں, ان لوگوں کی اس بیعت کا ہم کیا اچار ڈالیں گے اس وقت. سوچیں, وہ آئی ڈی ایف کا نیا نام ہے نا, آئی ایس ایف, وہ بھائی جتن جاؤ کی سیکنڈ گریڈ آرمی, فرسٹ گریڈ آرمی بھی نہیں, وہ تاکہ وہ یہودی نہ مرے اس کی کمانڈ میں. اگر انہوں نے کل پاکستان کو کہا نا کہ اس کے اندر آ جاؤ, یا پاکستان آئی ایس ایف کا حصہ بن جائے, ایگزامپل دے رہا ہوں میں, یہ ان کی کیا اوقات رہ جائے گی. یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے اس دن کنونشن سینٹر, یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ شکلیں دیکھیں ان کی. کوئی پیکج ہے ساحل ادیم کے پاس, کوئی پیکج ہے, نظام کی بات کرتا ہے, کوئی پیکج ہے تو لاؤ. یہ پیکج تھا آپ کا پیکج دیکھ لیا ہم نے. مفتی صاحب یہ تھا پیکج, اس کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ میں نظام کی بات نہ کیا کروں تاکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کر سکیں. دیکھ لیں آپ بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ رو کے اندر. اب مجھے پتا چلا مسئلہ کیا تھا, آپ کو پہلے بتاتے. یو شوڈ ہیو ٹولڈ می. ساحل ادیم کا لہجہ متکبرانہ ہوتا ہے, اور سر غلاموں کو کوئی بھی سیدھی بات تکبر ہی لگتی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ٹرینڈ غلام ہیں. آپ کو تو میں کوئی بھی کہوں گا نا کہ سر میں لیفٹ سے نہیں گاڑی رائٹ سے لے لو, تو کہیں گے بڑا متکبرانہ لہجہ ہے تمہارا. مجھے بتاتے سر, بات کرنے سے پہلے جوتے پکڑنے پڑتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں, لوگوں کے جوتے پکڑ لوں, پیر پکڑ کے بات کیا کروں. اس کو آپ کہتے ہیں, یہ طریقہ, یہ تہذیب, اس کو تہذیب کہتے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. ایک مسلمان کا بچہ وہاں کھڑا ہوتا نا, اس نے کہنا تھا شرم کرو, بے شرمو, یہ دن دکھایا تم نے. اس لیے مسجدیں, اس لیے تمہیں قرآن دیے تھے ہم نے. صحیح کہتے تھے نا لبرلز کہ
تھرڈ کلاس ریجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں نا لبرلز. پھر آج تک لبرلز نے یہ حرکت کی ہے. یہ اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرنے والے اکٹھے پہنچے اور کیسے انہوں نے رجیاں اڑا دیں. وقار کا لفظ استعمال کر کے تو دکھاؤ بیٹا آپ لوگ میرے سامنے. وقار کا لفظ تو ایک دفعہ اکٹھے کرو میرے سامنے. کوئی آئے نہ ذرا میرے سامنے. یہ 9 اکتوبر سے بھی بڑا واقعہ آپ نے کر دیا. پرانے ریکارڈ توڑ دیے آپ نے. اور یہ کلپ ضرور کاٹ لیجئے گا جو طارق مسعود صاحب کو دکھاتے ہوتے ہیں یا بریلویوں کو دکھاتے ہیں یا وہ اہل حدیثوں کو دکھاتے ہوتے ہیں. وہ ضرور یہ والا کلپ یہاں سے کاٹیے گا کہ 9 اکتوبر کے غصے بھی اترے نہیں تھے اور آپ کی آنکھیں شرم سے اٹھتی نہیں تھی ہمارے سامنے. اب آپ میں سے کوئی داڑھی والا کلے والا سامنے آ کے دکھائے کسی بھی فرقے کا ہو. آپ لوگوں کو یہ کلپ دکھائیں گے کہ دوبارہ اسلام کا نام نہ لینا ہمارے آگے. ایسا بندہ. اور مجھے تو سوچیں ذرا وہ فراڈیے بھی نکل آئے سامنے. وہ جو حسین کے نام پہ کالے چوگے پہن کے گرماتے تھے خون قوم کا, وہ کالے چوگے والے بھی فراڈ کرتے تھے تم لوگ. یہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء سو تھے جو اکٹھے ہوئے تھے, یہ تو حکمت اور مصلحت کے کارڈ کھیلتے ہوتے تھے تاکہ حسین کا نام نہ لینا پڑے. اور تم لوگ تو نام ہی حسین کا لیتے تھے. تم لوگ کیا کرے ادھر؟ What the hell were you doing? اتنے تم فراڈیے تھے, ہمیں حسین کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے. شاباش, شرم بھی نہیں آئی. تم تو شرم سے 2 دفعہ ڈوب مرو. گھر جا کے انہوں نے کیا منہ دکھائے ہوں گے. اہل سنت تو چلیں وہ صنعت کا کارڈ کھیلتے ہیں, عقیدت میں آئے ہوں گے. مفتیان آپ عقیدت میں آئے ہوں گے نا. شہباز شریف کی عقیدت تھی, اس چیف کی عقیدت میں آئے ہوں گے آپ لوگ. تو آپ نے تو عقیدت کارڈ کھیلا. ویسے اتنا پرانا سوال ہے, اتنا پرانا سوال کہ حسین علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ایسا کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا. ایسا کیا تھا, ایسا کون سا وائرس پھیلا ہوا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا. کیسے ہم مان لیں؟ بڑا بڑا مسلمان لڑکا اور لڑکی نے مجھ سے پوچھا, سر ہمیں یہ واقعہ سچا ہی نہیں لگتا, اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا بچہ اکیلا جا رہا ہو اور کوئی آئی نہ. اتنے کم از کم 100-200 بندوں نے مجھے الگ الگ ملکوں سے بات کی ہے. نیچرل فطرتاً سوال ہوتا نا کہ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ہسٹری کی کتاب ہے, کیا پتا ایسا جھوٹ لکھ دیا ہو کسی دشمن نے, کسی بائس قسم کے دوست نے. یہ کیسے ہم مان لیں کہ حسین اکیلا اور پورا عرب سائڈ پہ ہو گیا؟ یہ ان کے سوالوں کا جواب دیکھیں ذرا کنونشن سینٹر میں کیا ہوا. This is why nobody respects you. This is why nobody will respect you. Nobody should respect you. تھوڑی سی بھی نا کوئی گنجائش ہوتی تو کوئی گول مول سی بات ہی کر دیتے, سیدھی بیعتیں دینا شروع ہو گیا. وہاں پہ مصلحت دکھا دیتا نا. ہماری باری آتی ہے تو مصلحت کارڈ, ادھر آئے تو مصلحت کا کوئی لفظ یوز کر دیتے. بڑے اچھے آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں طوالت کرے, برکت کرے. جتنے دفعہ انڈیا حملہ کرے اللہ تعالیٰ کرے آپ ہی سامنے ہوں, قیامت تک انڈیا حملہ کرے. حافظ صاحب اللہ کرے آپ کو اتنی عمر ملے, ہمیشہ انڈیا کے خلاف آپ جنگ جیتتے رہے. یہ والے جملے بول دیتے, کوئی مصلحت سے گول مول سی بات کر دیتے. منٹ لگائے کسی کنونشن سٹارٹ ہوئی, سب نے سجدے کر دیے. وہ بھی حیران ہو کے ڈر گیا کہ کیا ہوا ہے, خود کچھ حملہ آور تو نہیں. سائڈ سے کسی نے آواز دی, نہیں سر بالکل اسلام کچھ حملہ آور ہے, خود کچھ حملہ آور نہیں ہے. حق کچھ ہاں یہ حق کو مستم کرنے والی مشین ہے, بے فکر ہے. نیچے بوٹ دیکھیں اپنے, بس چمک دیکھیں بوٹ کی اور کچھ بھی نہ دیکھیں. امیزنگ. تفصیلی اکیڈیمک اسکالرلی ریویو دوں گا میں. آپ تو جھوٹے اسکالر نکل آئے ہیں سارے.
میں نفسیات کا سچا اسکالر ہوں، آپ کو بتاؤں گا آپ کے دماغی مسائل ہیں کہ امراض کے ہیں آپ کو، اور جو اپنے رسیوں سے باندھ کے رکھے ہیں نا اپنے بچے مدرسوں میں، ان کو پتہ نہیں آپ کون سی تسلی دیتے ہو گے. ان کو بتاؤں گا کہ بیٹا یہ دیکھ لے، یہ تھا ان کا ٹوٹل دین. کہ شہباز شریف بھی حیران رہ گیا کہ تم تو، میں سمجھتا تھا گینیس بک میں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، میں نے بولا یو آر اے گریٹ پریزیڈنٹ. نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آسکر گوز ٹو دیز پیپل، دا اہل حدیث گلے پھاڑ کے، دا دیوبندیز گلے پھاڑ کے، دا بریلویز اینڈ دا اہل تشیعیز. دا ریئل اوارڈ گوز ٹو یو گائز. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جیلس ہو گیا. پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ جیلس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے. ابھی تو یہ آپ کی جو یہ اسکرین شیئرنگ ہے نا، یہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیشن کا مومنٹم توڑنے کے کام آئے گی. آپ لوگ اگر مفتی نہیں ہے تو کنٹرول کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سین دیکھ کے 78 سال کا پاکستان، ویسے مفتیان سے میرا سوال ہے، شہباز شریف صاحب کنونشن سینٹر میں تھے، کیوں تھے؟ پرائم منسٹر ہے وہ. اچھا، تو وہ پبلک مینڈیٹ سے وہ آئے میں. تو جو پرائم منسٹر ہو، پبلک نے جس کو سلیکٹ کیا ہو شورا سے، بینہم سے، جس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہوا ہو، اس کی جگہ کوئی اور آنا چاہ رہا ہو، تو آپ کی کتابوں میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کو؟ میں نے تو نہیں کچھ لکھا ہوا. آپ کی سند میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیں، کتابیں بھی تو آپ کی بدلتی ہی رہتی ہیں نا، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. نئی کتاب لکھ رہے ہوں گے. لیٹس go through the list of things that happened the last 10 days. Somehow پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ ذوالقرنین کے کچھ سوال پوچھے گئے اس طرح. I do not know, but میں نے اس لیے اس کو پرائرٹی نمبر 1 رکھا. اس کے بڑے لمبے اور بہت سارے سوال ہیں. I do not know کہ ذوالقرنین اس دفعہ پھر ذوالقرنین کا جو ٹاپک ہے that's on somehow. اتنی دنیا میں بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں ذوالقرنین کے اوپر، کیا ان لوگوں کو مسئلہ شروع ہو گیا. اینڈ اس کے سوال میں لیتا ہوں، ضرور کیجیے گا. میں لیتا ہوں سارے سوال، ضرور کیجیے گا بھی، کیونکہ آپ کریں گے تو باقی کے لوگوں کی طریقے سے کریں گے. میں کروں گا سوال کہ یہ نقطہ ہے تو کیا پتا آپ کے ذہن میں وہ اس اینگل سے نہ ہو، تو آپ اپنے اینگل سے کریں. تو یہ ٹاپک زیادہ ضروری تھا، آپ سب کو بتانا بھی زیادہ ضروری تھا کہ آئندہ آپ نے کبھی بھی ساحل ادیم کے اس رویے پہ سرپرائز نہیں ہونا کہ ان چھوٹے ٹٹوؤں میں سے اگر کوئی میرے سامنے پایا گیا تو میں نے ان کو ان کی جگہ پہ نہ رکھا تو یہ دین کے ساتھ ناانصافی، چھوٹے بچوں کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بہت بہتر ہے میں نواز شریف، عمران خان اور زرداری کی تعریف کر لیا کروں، یا ان سے تمیز سے بات کر لیا کروں، یا ان سے ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیا کروں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سرپرائز نہیں ہونا، اور یہ مت کہیے گا میں نے، آپ نے دیکھو اس سال میں نے ان تمام پاکستانیوں کو صبر سے برداشت کیا، میں مسکراتا رہا. آپ نے اس سال نوٹس کیا ہوگا I repositioned the whole angle. میں نے پورا ریپوزیشن کیا تھا. Of course it was an experiment I had to do.
ایک سال میں ٹوٹل اگریسو کیا، ایک سال میں ٹوٹل کلیکٹڈ اینڈ کمپوز کیا. اب دسمبر ختم ہو رہا ہے اور میری برداشت بھی ختم ہو رہی کہ یہ ان کو برداشت کرنا تھا. ہم نے ان کو ہلکی سی بھی تسلی دی، انہوں نے کہنا یہ دیکھ لو یہ ہمارے وہ آ گیا ہے، ہمارا کیس اسٹرانگ ہے. ایک دفعہ جاتے ہوئے ضرور بے شرم کہوں گا آپ لوگوں کو، آپ نے اسلام کا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یو گائز شوڈ بی ashamed of yourselves. You volunteer slaves. You volunteer slaves, you should be ashamed of yourself. کسی نے زبردستی آپ کو غلام بنایا ہو تو ہم کہیں یار مجبوری ہے یار. شاباش، امیزنگ. میں اگر وہ محمد علی مرزا صاحب کی طرح اسٹریٹجی پہ ہوتا نا تو میں پورے آئی ایم ایس سے کہتا کہ اس ویڈیو پہ جو بیعت کر رہا تھا نا، اسپیشلی وہ جو اسپیشل کریکٹر ان کا جو بیعت کر رہا تھا، اس کا ایک کوئی وہ بنا لیں، کیا اسے کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ ریپلائی، کہ ان میں سے جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی بات کرے اس کو وہ اسٹینڈرڈ ریپلائی کرنا کہ یہ لیں جی بس آپ اسی کھانے میں لا کر. I don't play those kind of games. That's why. مگر وہ صحیح کرتے ہیں نا محمد علی مرزا صاحب، جیسے یہ ہیں یہ لوگ، ان کو ویسے ہی جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. مجھے نہیں آتا، نہ ہی اللہ کرے مجھے کبھی آئے. against my strategy as well. But I am in such a shock کہ اتنے سارے آپ لوگ ایک جیسے تھے، اتنے سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، آپ سب ایک جیسے تھے، اور نام اور اسلام کا کتابیں ہاتھ میں قرآن پکڑا تھا آپ نے. اللہ نے کیا سے، میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ منیر صاحب آپ کو. I salute you for exposing these midgets. آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، پیس کا نہیں مگر کوئی اسپیشل پرائز ملنا چاہیے. آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے بے نقاب کر دیا. امیزنگ. یہ ہوتا ہے نا جرنیل، یہ ہوتا ہے جرنیل. بیعت میں پھر بھی نہیں کرتا ہوں حافظ صاحب، کسی شک میں مت رہنا، مگر سلوٹ ہے. اوکے، کام تو لے لیا اللہ نے آپ سے. جی بسم اللہ کریں. لیٹس گو ٹو دا ذوالقرنین ٹاپک لیٹر اینڈ دو الگ الگ ٹاپک اور بھی ہیں. اس کے لیے کیا میں اناؤنس کروں گا تو ساری باتیں ادھر چل جائیں گی. تو ابھی میں آتا ہوں کیونکہ آپ کو پچھلے 10 دنوں کے لیے جتنا بھی میں آؤٹ آف سائٹ رہا ہوں، اس دوران جو معاملات ہیں، میرا ٹور بھی چل رہا ہے تو اس لیے آئی ایم لٹل آن دا اوے سائڈ. سو اوپر سے سورس کوڈ از گوئنگ تھرو ہیوی لانچز، عربی کی اور میتھمیٹکس کی اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بہت ہیوی فوکس ہے. فار دا فرسٹ ٹائم وی آر جسٹ اباؤٹ ٹو ہٹ فزکس فیکلٹیز. سو اٹس ا لاٹ آف تھنگز گون آن انشاءاللہ. سو میں ذرا سا آف کیمرا رہنے کے لیے مدد چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس ٹیک جنرل کوسچنز. جی از سمون کنٹرولنگ دا مائکرو فون؟ یس سر. زیان خان. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کویشچن تھا آپ سے کہ سر جو میں نے مفتی طارق یوسف صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں مطلب آپ نے میں نے بھی دیکھی تھی ان کی ویڈیو، میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی ابھی. بہت اچھے لگ رہے تھے طارق. میرا سلام طارق مسعود صاحب، آپ بہت اچھے لگ رہے تھے کنونشن سینٹر میں. نور لائٹ زیادہ تھی یا آپ کے چہرے پہ ویسے نور تھا یا آپ خوش بہت تھے، whatever it look you look so good. میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی. سر کویشچن نہیں ہے ایکچولی، میرا کویشچن مجھے پتا آپ کسی اور ویڈیو کی بات کریں مگر میری فیوریٹ ویڈیو کی بات ضروری تھی نا، رہا نہیں جا رہا میرے سے. سر آپ نے بولا کہ اسلامک بینکنگ حرام ہے، بٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک اے کویسچن کہ وائی اسلامک بینکنگ از ناٹ رائٹ، حالانکہ اس کو اسلامک فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہیں وہ والے مفتیوں نے اسے اپروو کیا، رائٹ؟ تو اسے وہ بیٹھے ہوئے تھے کنونشن سینٹر پہ، دیکھیں کیسی کیسی چیزیں اپروو کر دیتے. انہوں نے شہباز شریف کو بیعت کرنا اپروو کر دیا. اسلامک بینکنگ کو سیریس لوں گا میں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں، مزاح ایک طرف. نام بدل دینے سے چاکلیٹ ہی رہتی ہے، چاہے وہ ہرشیز کی ہو چاہے وہ عنایت حسین چاکلیٹ والا کی ہو. ٹھیک ہے سر میں اس لیے کلیریفائی کرنے کو بول رہا تھا بیکاز بہت سارے ٹی ایس کی بھی سوال ہے. بہت لمبی ڈسکشن ہے. نہیں وہ سب کے ساتھ میں نے تفصیل پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں. کوئی اتنی تفصیل میں تو نہیں میں جاؤں گا. فائنینشیل سسٹم اور دا ہول مشین دیٹ از رننگ ان دا ورلڈ، جس نام سے انہوں نے انوینٹ کی ہوئی ہے اور جو وہ بھی ری لیبل کرتے رہتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، سود ہے اصل میں کیا ہے، سود کی نس کیا ہے، یہ تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے مل کے کہ سود حرام کیوں ہے. کوئی لیکچر سنا کبھی سود حرام کیوں ہے؟
یہ نہیں بتا سکے چھوڑے سب کچھ کہ شرک حرام کیوں ہے, شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے. سمجھے, ان کا پتہ اسٹینڈرڈ جواب پتا, اللہ کو ناپسند ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی پتا ہو تو سود بھی ناپسند ہے, کیوں ہے سود حرام کیوں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھانا آیا ابھی تک. یہ بتائیں گے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم حلال کیوں ہے. ہیو یو ناٹ گون تھرو دا سسٹم. آپ میزان بینک جائیں یا کسی بھی ایسے اسلامک بینک میں جائیں, اور ان کے سسٹم کے تھرو کوئی چیز ادھار پہ لیں, چاہے گاڑی ہو, چاہے وہ گھر ہو یا کچھ لیں ذرا, اور اس کو اور کسی اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جائیں, اور سٹی بینک میں جائیں, اور whatever the banks are, I don't know the name, الفلاح بینک, اور ان سے کہیں ہم نے آپ سے گاڑی ادھار لینی ہے سود پہ, سوری وہ جو سود پہ, ہاں ان سے تو سود کا نام نہیں, اور مجھے بتانا کس سٹیپ کے اندر کیا فرق ہے, مجھے بس یہ بتا دیں. یہ عقیدت کی آنکھیں بند کی ہوئی جیسے کنونشن سینٹر میں بند کی تھی. اور میرا جملہ اگر طارق مسعود صاحب آپ کو متکبرانہ لگ رہا ہے, وہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ جوتوں سے اوپر دیکھتے نہیں ہیں کسی کو, ہم تو جوتوں میں نہیں دیکھیں گے آپ کو, ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے. آپ کو کنونشن سینٹر کے بزرگان کے علاوہ باقی کے سارے لوگ متکبرانہ ہی لگتے ہیں. ادھر آپ مدبانہ ہو جاتے ہیں, وہ والا مدبانہ ہمیں آتا نہیں اصل میں, سمجھ رہے ہیں. سو میں وردی پہن لوں گا تو فکر نہیں کریں, میں متکبرانہ نہیں لگوں گا. میرے پاس ہے کوئی تلواریں سے لگا دو بھائی میرے یہاں پہ کندھوں پہ 2 تلواریں پڑی ہے کبھی چھوٹی سی, اس کے بعد میں متکبرانہ نہیں رہوں گا. پھر یہ سب, پھر میں جید ہو جاؤں گا, جید. چھوٹی کوئی تلوار ادھر ہی بنا دو, ویسے ہی بنا دو, یا کوئی آرمی والی ٹوپی دے دو. سو اٹس چھیڑوں گا نہیں میں مفتیان آپ کو, مگر چھوڑوں گا تو بالکل بھی نہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوشچن. سعدیہ ارم. جی سر 2-3 سوال ہیں. ایک سر لاسٹ ٹائم جو آپ نے سیشن کیا اس کے بارے میں ہے, اور آپ نے وہ کنونشن سینٹر پہ علماء کا پورا اجتماع دیکھا ہے؟ سر میں نے پورا نہیں دیکھا, بٹ اٹ واز ہارٹ بریکنگ. نہیں اوکے, بس مطلب آپ نے دیکھا تو آپ یہ سیشن میں جو کانٹیکٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا. بالکل سر, جی بس آئی ایم ود یو. میں نے کہا یہ نہ آپ بور ہوئی ہو, ورنہ میں ایک دو دوبارہ اگلی کس دینے کے لیے تیار ہوں. میں آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو مائی کڈس, مسلم کڈس. کہ کارٹون دیکھنا ہے آپ نے, پوری کارٹون نیٹورک اللہ نے وہاں پہ چلوائی ہے, لونی ٹونس, پوری لونی ٹونس. یا بالکل ایسے ہی ہے سر, بالکل ان کے ساتھ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں. ان پہ اعتماد ہے سر قوم کا. بہرحال یہ کبھی بھی نہیں تھا سوری. سر یہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. پھر بہرحال میں سر کوشچن کر لوں گا آپ اگر الاؤ کریں سر. لاسٹ ٹائم سر آپ نے ایک کہا تھا کہ سی ایچ جو ہوتے ہیں آئی ایم ایس کے اور کیپٹن جو ہیں ان کو کوئی آپ ان کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں, کوئی پیمنٹ وغیرہ کا. لیکن سر میرا کوشچن اس کے بارے میں یہ کہ ان کی کوئی ٹریننگ پیمنٹ نہیں بیٹا, سیلری بولی, پیمنٹ والا کیا, سیلری کا سیلری واٹ ایور اٹ از پیمنٹ کا سسٹم کیا ہوتا ہے سر, اس کے لیے یہ کہ کوئی ٹریننگ ان کے لیے جو ہے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. اپنا سوال پوچھیں, آپ کے 3 سوال پوچھیں. سر پہلا سوال یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی ٹریننگ آپ سٹارٹ کریں گے کہ ان کو ایسے تھوڑی سیلری پہ ڈال دیں گے, جس طرح کمپنی میں جاب ہوتی ہے اس میں پہلے ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو جاب پہ ڈالیں گے, فکر نہیں کریں. صحیح. سر سیکنڈلی آئی ایم ایس کے لیے سر آپ ایک کوئی اسپیشل قسم کی جو ہے آپ کی طرف سے آنی چاہیے کہ آئی ایم ایس کا ہر ممبر جو ہے نا وہ پولیٹکس میں انٹرسٹ لے, پولیٹکس کے نیوز میں ان کو پتا ہو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. موسٹ آف دیم آر ناٹ انٹرسٹیڈ, اسپیشلی بوائز. ٹھیک ہے, میں کیپٹن ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بوائز بھی اس میں حصہ لیں. وہ بہت کم حصہ لیتے ہیں, اکثر تو دیکھتے ہی نہیں, ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جو ہے بات کریں ضرور کہ سر ان کا کتنا ضروری کام ہے اس میں انٹرسٹ لینا. یہ آپ کا نام ہے, بہت لمبا نام ہے آپ کا. چھوٹا والا نام کیا ہے کیا سر؟ آپ کا نام میم, آپ کا میرا سعدیہ ارم. سعدیہ ارم. سعدیہ. اچھا سعدیہ, you want me to talk, train community heads, you want me to talk to IMS to go into deeper into politics? Number 3. سر نمبر 3 یہ کہ مجھے میں تھوڑا کاسمولوجی کو اسٹڈی کر رہی تھی قرآن کے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی سر 2-3 قسم کے اگر الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جیسے 3 کا لفظ استعمال ہوا ہے, مٹی, سلسال بھی مٹی سر, وہ ایک اور سر 3-4 جو ہے وہ الفاظ قرآن کے ہیں لیکن ترجمہ جو ہے وہ مٹی. میں نے پھر سر ڈکشنریز بھی کنسلٹ کی, ان میں بھی گارا مٹی لکھا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے سر اس کا فرق, اس کی ڈیٹیل کیسے ملیں گی, کہاں جائیں ہم اس کے جوابات لینے کے لیے؟ کہ جو میرے پاس اچھی سے اچھی المعانی کی ڈکشنری سر میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, میں نے قاموس الوحید اور اس طرح کی جو مجھے بتائی جاتی ہیں سر میں ان سے ڈیٹیل لیتی ہوں. سعدیہ ڈکشنری میں نہیں ہوتا, ایٹمالوجی بولتے ہیں اس کو, ای سے ایٹمالوجی. ٹھیک ہے سر. ایٹمالوجی کی پراپر تعلیم ہوتی ہے.
اینڈ سیمینٹکس کی الگ سے تعلیم ہوتی ہے، وہ آپ کو لینی پڑے گی. اور اس لیے میں فخر الدین رازی کو میں کیوں پش کرتا ہوں، فخر الدین رازی دروازہ کھولتا ہے عربی کی ایٹمالوجی کا یا سیمینٹکس کا. وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تکے تو نہیں ہے نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی لفظ کیجولی بولا ہو. یہ دونوں کام تو قرآن میں نہیں ہو سکتے. سو تراب کدھر ہے، تین کدھر ہے، کیوں ہے، اور اس کی پلیسمنٹ خود بتائے گی آپ کو، اور بتاتی ہے کہ ان کی الگ الگ اقسام ہیں. سو جو عین حمیہ میں ہم ہے نا، وہ مٹی، اس مٹی کا ہی ذکر ہے جس مٹی کا اوریجن، جو the origin of all species، جس جگہ سے the darkest of all muds. سو گریڈز الگ ہے اس مٹی کا، لٹرلی گریڈنگ ہی الگ ہے. اور گریڈنگ الگ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد مصرف بھی الگ ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی ایٹمالوجی پڑھنی پڑے گی آپ کو، صرف ڈکشنری سے نہیں پتہ چلے گا. اور ڈکشنری بھی کوئی وہ تعلیم نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کو وہی لفظ کا وہی مطلب ملے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ایبسولوٹ مطلب ہے. ڈکشنری لکھنے والے بھی ریلیٹیو انڈیکسنگ کرتے ہیں اس کی. حیران ہو جائیں گے آپ کے ڈکشنری میں بھی اوریجنل مطلب نہیں ہوتا، ڈکشنری میں بھی ایک اس ٹائم کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ ایٹمالوجی از اے ویری ڈفرنٹ، سیمینٹکس از اے ڈفرنٹ اسٹڈی آل ٹوگیدر. تو فخر الدین رازی، چھوٹا جواب دوں گا، فخر الدین رازی کی تفسیر اور ان کی اینگل سے اس تمام معاملات کو دیکھیں. اوکے جی، نیکسٹ کوشچن. منیر. جو ریسنٹلی طارق مسعود صاحب نے رپلائی کیا کہ آپ کو ربا کے بارے میں نہیں پتا، تو کیا ان کی آرگومنٹ ویلڈ تھا، حالانکہ آپ علماء بھی نہیں ہیں؟ کیا بول رہے بیٹا آپ؟ پہلی بات تو مجھے جمع کے سیغے میں استعمال کرنا بند کریں. میں علماء بھی نہیں ہوں، یہ آپ نے کہا ہے؟ یس. بیٹا علماء سود کا سسٹم اور ربا کا سسٹم پتہ کرنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے آپ کو. آپ کو فائنینشیل سسٹم سمجھنے کے لیے مفتی کی ڈگری لینے کی ضرورت ہے. آئی گارنٹی یو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو، آئی گارنٹی یو ان کو فائنینشیل سسٹم کی تعلیم نہیں ہے. اور یہ ان کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے اس بات میں. ظاہر ہر بندے نے تو نہیں فائنینشیل سسٹم پڑھنا، مگر فائنینشیل سسٹمز دیکھیں. فیڈرل ریزرو کس طریقے سے دنیا کو، امریکہ کو، یا دنیا میں کوئی بھی بینک لے لیں، فیڈرل ریزرو تو چھوڑیں، تو امریکہ کی بیک بون نا. دنیا میں کسی بھی بینکنگ سسٹم کو اٹھا لے، کیا وہ مفتیان آگے ان تک بتاتے ہیں کہ سود نہیں کرنا ہے یا سود کرنا ہے؟ اس فائنینشیل سسٹم تو فائنینشیل سسٹم ہے، اس کی پراپر سائنس ہے، مطلب فارمولاز ہے، اس کی ٹیکنیکس ہیں. آپ کو اکانومی، فائنینس، کرنسی، بینکنگ، یہ سارے سبجیکٹس پڑھنے کے لیے الگ سے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے. میں نے تو پڑھی بھی ہے، انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، حالانکہ یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، ان کے کسی مفتی کو پتا ہے. میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ مجھے فائنینشیل سسٹم کس سے زیادہ تھا کس سے کم. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اسلامک بینکنگ کا فتویٰ ہے وہ کسی اور سود والی بینکنگ کے پروسیس سے گزارے. آپ کو کہیں پہ رتی برابر فرق نظر آئے، اگر ہمیں بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا پھر وہاں پہ اسلام کی کون سی نصوص ہیں اور وہاں پہ ان کی فائنینشیل سسٹم کی، غیر مسلموں کے سسٹم میں کون سی نصوص ہیں. جو ڈیفرنشیل جہاں پہ بھی آئے گا نا، مجھے پتا ہے کہاں پہ آئے گا نا. آپ اسٹڈی دیٹ، سو آئی نو. وہ اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس بات سے. اس بارے میں ہم بحث ہی کیوں کر رہے ہیں؟ بائی دا وے، آپ ان سے کہیں، کسی سے بھی کہیں جو بھی بینکنگ کو، اسلامک بینکنگ کو ڈیفینڈ کرتا ہو، کہ مجھے اس میں اور سود میں فرق بتاؤ نا. تم نے کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ اسلامک ہے، فرق بتاؤ. باقی چھوڑیں کہ کس کو زیادہ پتا کس کو کم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی علم کے مقابلے تھوڑی ہو رہے ہیں. جنہوں نے کلیم کیا نہیں جی ہم نے پرانا ہزاروں سال پرانا سود کا سسٹم چینج کر کے ایک نیا سسٹم بنا لیا، برڈن آف پروف تو ان کے پاس ہے. ہمیں بتائیں جی، بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ فتوا دینا کسی سسٹم پہ فتوا دیا جاتا ہے. کوئی سسٹم بنا کے لایا ہوا تھا نا جو تقی عثمانی صاحب کو کس نے دکھایا، تو مفتی صاحب نے فتوا دے دیا. مفتی صاحب نے فائنینشیل سسٹم تو نہیں کریٹ کر کے دیا نا کسی کو کہ یہ لو نیا بنا کے دے دیتا ہوں. سمجھے تو صحیح، ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. Somebody came up with a new financial system which went to Taqi Usmani Sahab. Taqi Usmani Sahab read it. I'm sure he read it because I know the story. I was told by their own people who were there کہ پہلے کس کو پریزنٹ ہوا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تقی عثمانی صاحب کی سینئر ہیں، پھر تقی عثمانی صاحب نے پوری کی پوری ویٹنگ کی اور انہوں نے اوکے کر دیا. اگر تو آپ کا سسٹم تو نہیں ہے نا، آپ نے تو سسٹم کسی کا پڑھا اور فتوا دے دیا کہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیں نا وہ کیا ہے، what is it? We are waiting. ہم نے تو جو بھی اپلیکیشن دیکھی ہے اس سسٹم کی، اس فارمولے کی، اس میں اور کسی اور سسٹم میں تو کوئی فرق نہیں ہے، نصوص میں بھی اور استعمال میں بھی. ہمیں دکھا دیں فرق. نام فرق ہیں مگر کام وہی ہے، سستا اور بھروسے مند. جی
سر میں ریسنٹ جو علماء کانفرنس ہوئی ہے اسی کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ ہر سال علماء جا رہے ہیں واپس سیم لوگوں کے پاس اینڈ دے آر ڈوئنگ دا کیوں بیڈ. کہہ رہے ہیں بیٹا؟ ادھر بولے علماء جا رہے ہیں ادھر، واپس کدھر جا رہے ہیں؟ اردو میں واپس کا مطلب ہوتا ہے گھر واپس جانا. آپ کا مطلب سوال ہے کہ علماء کرام کنونشن سینٹر میں جا کے اپنی اپنی حکومتوں کو بیعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ کا؟ یس. تاکہ وہ مراعات لے سکیں. اور کیا پیسوں کے پیچھے گئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں سعودی عرب سے فنڈ نہیں مانگ رہے تھے بیچ بیچ میں؟ یہ بول نہیں رہے تھے. اگلا کوئی بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا شہباز شریف سے زیادہ بڑا کون ہے ان کا اور چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ان کو؟ میں نے تو بلائی نہیں بیعت کے لیے، کیوں بیعتیں کر رہے ہو؟ ان کو پتا یا فنڈ شنڈ آنے، ابھی تمہارا وہ پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب سے، پیسے چاہیے ہمیں، اس کے لیے ہم دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. دین فروشی اس کو کہتے ہیں. جو اہل حدیث اسکالر مجھے کہہ رہے ہیں نا ساحل دین فروش ہے، یہ ہوتے ہیں دین فروش. تمہارے جو بزرگان بیٹھے دین بیچ رہے تھے، اس کو دین فروشی کہتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ دین فروشی کیا ہے. فتوا بیچنا دین فروشی ہوتی ہے. دین سکھانا اور دین سکھانے کے پیسے لینا دین فروشی نہیں ہوتی. بے شرمو، لوگوں کو بچہ بناتے ہو، ہمیں نہیں ٹوپی کرا سکتے ہو تم. فتوا بیچنا پیسے لے کے یا جان بچنے کے پیچھے یا کوئی اور مراد کے لیے فتوا دینا، اس کو دین فروشی کہتے ہیں. اور پتہ ان کو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کے باپ دادا بیچتے رہے ہیں دین. یہ دین فروش ایسے ہوتے ہیں. تو بس یہ دین فروش ہیں، دین کے دکاندار. بیٹا دکان کھولی اس نے، آپ کے کہنا علماء کے نام واپس جاتے ہیں، اور دکان مارکیٹ واپس جاتے ہیں. بزنس مین مارکیٹ میں نہیں جائے گا ادھر کدھر جائے گا پتر؟ یہ تو چھوٹے دکاندار ہیں. یہ وہاں گئے ہیں جہاں پہ بس وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آرتی آیا ہوا تھا اور وہ سامان منڈی میں آیا تھا، نیچے سارے بیپاروں نے بولی لگائی. بس دیکھیں کتنی اونچی آواز میں بیعت کرے گا کا مقابلہ چل رہا تھا. دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ کون کتنی اونچی آواز میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یا شہباز شریف کو آواز آ جائے کہ ہم نے اتنی اونچی بیعت کی کہ اس نے 1 لگائی، میں نے 2 لگائی، اس نے 3 لگا دی. ہم بیعت کرتے ہیں، نہیں ہم بھی بیعت کرتے ہیں. زیادہ اونچی، اتنے ہی بے سرے بھی تھے نا، مسئلہ یہ تھا. تو وہ اور زیادہ لگ رہے تھے. سو یہ بولی لگ رہی تھی. بیٹا آپ کیوں بزنس مین بزنس کرنے آئے ہوئے ہیں، جن بیچنے کے لیے آئے تھے، دیکھ رہے تھے کتنے، میں اتنے کا بکنے کے لیے تیار ہوں، میں اتنے کا بکنے کے لیے تیار ہوں، پلیز ایم بی ایس کو بتانا پہلی کھیپ مجھے آنی چاہیے درہموں کی. یہ باتیں کر رہے تھے. اور کیا؟ That's what they are. These people try to sell Islam. اور کیا؟ These people try to sell Islam. اور یہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، اسپیشلی کیسے بھائی، آپ کے لیے تو پیغام یاد ہی رہا. مولویوں کے فرنٹ میں تو آپ اپنے آپ کو کہتے، یہ ان کے فرنٹ میں ہے. یہاں پہ آپ تو نہیں پیچھے کہیں چھپے ہوئے تھے، یا کیا پتا ویڈیو پہ کتنا کس نے کیسر کو. سوچیں ذرا، ان کے فرنٹ مین، ان کے فرنٹ مین سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ کون ہے؟ اپنے آپ کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بول رہے تھے، کیسر راجا؟ ریئلی دیٹس واٹ یو آر سیئنگ آل دس ٹائم؟ اور ہم نے آپ کا کوڈ ڈی کوڈ ہی نہیں کیا. یہ تو ہماری کج فہمی ہے. ان مولویوں کے فرنٹ مین سیکنڈ لگا بیٹا ان کو، سیکنڈ ایسے. بہرحال آئی ایم ایس والے پلیز میرے پبلک سیشن میں کوئی وردی تیار رکھنا. یہ سوٹ کام نہیں آ رہے. وردی پہن کے سیشن کیا کریں. دیکھیں پھر سند ملے گی ہمیں، سند چوائس بائی چوائس سند ملے گی کہ ہمارے اتنے نمبر آ گئے ہیں. آپ شیعوں کی ڈگری لینا چاہتے ہیں، بریلویوں کی، اہل حدیث کی، کون سی ڈگری لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس کلر کا کلہ پہنایا جائے گا. بس these little midgets، ان کو midgets کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا. بونے، چھوٹے قد کے کچروں والی حرکت کی ہے تم لوگوں نے. اتنے تم چھوٹے بونے ہو. میں کیا midget لگاؤں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا سوال کا جواب یہ تھا، وہ جو مزدور منڈی بھی آیا ہوا تھا بیٹا، مزدوری ہے پیشہ ور بزنس مین منڈی آیا ہوا تھا. وہ تو منڈی گئے، بس ادھر ہی منڈی کھلتی ہے پاکستان میں. اس سے بڑا کوئی ہال ہوتا ہے ادھر پہنچ جاتے. اور ہم 100% شیور ان سب نے پیسے دیے ہوں گے کنونشن سینٹر آنے کے. پیسے دیے ہوں گے انہوں نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندر کی خبر ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں گمان بتا رہا ہوں کہ یہ پروسیس ان کا ایسے ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے دو اگلی سیٹ ملے گی. اور بڑھ چڑھ کے دکھا رہے ہوں گے، سر یاد رکھنا میں دیکھنے میں آیا ہوا تھا. اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، جو کنونشن سینٹر میں جو کچھ ہوا، یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ نتیجہ تھا وہ جو کچھ ہم اتنے سالوں سے بھگت رہے ہیں ان ملاؤں کے تھرو. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین اسی طرح کے مطلب اس میں ایسی کیا پرابلم ہے کہ اسی طرح کا یہاں سے پودا نکلتا ہے؟
یہاں دین کو ایک خاص اینگل سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ بات ہے بیٹا، اتنی طے پہ سوال آپ نے کر دیا لمبے. اب اتنا کمپلیکس سوری اتنا لمبا جواب کہاں سے دوں گا آپ کو؟ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا ٹیسٹ ڈالا ہوا ہے، لوگوں پہ بڑا ٹیسٹ ڈالا ہوا ہے، ہم پہ یہ والا ٹیسٹ ڈالا. ٹھیک ہے، بس یہ ٹیسٹ پورا کرنا، بس اپنے بیٹے کو ایسا نہ ہونے دینا. بس کیا نام ہے آپ کا؟ میں سر ڈاکٹر عروبہ صدیقی ہوں، پروفیسر. ڈاکٹر عروبہ صدیقی. دیکھیں ابھی بھی آپ نے اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگایا ہوا ہے نا، یہ آپ کا نام نہیں ہے. تقریباً یہیں سے وائرس سٹارٹ ہوگا. یہ دیکھیں اپنے نام کے ساتھ یہ سیلف اسٹیم ایشو ہے. یہ چھوٹے لوگوں جیسے اپنا بیٹا نہیں بننے دینا. بس عروبہ، یور سن بیٹر ناٹ بی ون آف دس کریچر. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جتنا دور رکھ سکتے ہیں ان سے رکھیں اپنے بچوں کو. بالکل سر. اچھا سر، میری دوسرا سوال ہے، یہ جو آپ کا کورس سٹارٹ ابھی ریسنٹلی ہو رہا ہے جنوری میں، اسلامک اسلامک پولیٹیکل، پولیٹیکل سسٹم. جی، تو میں انشاءاللہ یہ کورس کرنا چاہ رہی ہوں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد میں کس قابل ہو جاؤں گی؟ آپ پوری طریقے سے یہ سمجھنے کے قابل ہوں گی کہ اسلام میں پولیٹیکل سسٹم کا قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات سے. کیونکہ تھرڈ ایکسس ہم ایکسس رکھ نہیں رہے، صرف قرآن اور صرف حدیث رکھ رہے ہیں، اور سیرا آف کورس. اس کے علاوہ کوئی اور اینگل نہیں رکھ رہے کہ اسلام میں اس سسٹم کا جو بھی بلو پرنٹ آپ کو آرکیٹیکچر ملے گا، اس میں آپ نے اب کیا نیکسٹ اسٹیپس آپ نے کیا لینے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ کون کون سے ایریاز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کسی ایک ایریا میں فٹ کرتے ہیں یا اوپر، تو اب آپ نے آئی ایم ایس میں یا کسی اور جگہ پہ آپ نے کس طریقے سے ایک تو لوگوں کو سکھانا ہے، دوسرا لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ بھیا میں اس ایک شعبے میں جا رہی ہوں، اس نے باقی کے شعبے تمہیں سکھا دیے ہیں، اور ایک ایک شعبے میں جیسے آپ ڈاکٹر بنی نا، آپ کے گھر میں ہر وقت ڈاکٹری کا کام تو نہیں پڑتا نا، انجینئرز کا بھی کام پڑتے ہیں نا، پالیٹکس کے کام پڑتے ہیں. دیر سو مینی ادر فیلڈز دیٹ یو آر ریلائنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ اپون. You need all of those people to come together. That's how systems are made. So you need to understand کیا کون سی اسکل چاہیے ہوگی، کیا کیا آپ کو نالج اور لینی پڑے گی آگے، اگلا اسٹیپ کیا ہے آپ کا. تو پہلے دن سے یہ سوال ہوگا کہ سر کورس کے فوراً بعد کا پروجیکٹ بتائیں، اگلے 10 سال کے اندر اندر کے کون سے 3 6 یا 7 کی آبجیکٹیو ہیں جو مجھے لینے ہیں، اس کی تیاری کے لیے ابھی کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے کا کام کرنا پڑے گا. یہ دیز آر یور بیسک کوسچنز ٹو یور ٹیچرز اینڈ دے ور آنسرنگ ٹو دی بک آف اللہ عز وجل کہ بھیا پولیٹیکل سسٹم کا بلو پرنٹ تیار کرنے لگے ہیں. کچھ چھوٹا معاملہ ہے. کارل مارکس ڈاس کاپیٹال لکھتا ہے، پوری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے. آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ بیکاز ہم اسلام کو ایز اے پولیٹیکل سسٹم لیتے ہی نہیں تھے. سو یو بیٹر اسٹارٹ دا پروپیگینڈا رائٹ اوے. میرا آنسر یہ ہے ایک جملے میں، جیسے یہ کورس کریں اس کے دوران بلکہ شروع کریں، اسٹارٹ پروپیگیشن، اسٹارٹ رائٹنگ، پروپیگیٹ کریں دنیا میں کہ بھائی یہ دیکھو، اور آ کے لڑو ہم سے، بحث کرو ہم سے، ڈبیٹ کرو. کوئی غلطی ہوگی امپروو کریں گے، مگر میرے اینڈ کے اوپر قرآن کے اوپر جس طریقے کی اپلیکیشن آپ کو دکھانی ہے، قرآن کی اپلیکیشن، وہ تو آپ کا بیسک کام ہے. بیٹا دنیا میں آئے، دنیا میں سب سے بڑی ڈیبیٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کی ڈیبیٹ ہے نا. امریکہ کمیونسٹ سے لڑتا رہا ابھی تک، مارکسسٹ کے خلاف لڑائی جاری ہے. پورا لیفٹ ونگ امریکہ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا جو میں استعمال کر رہا ہوں؟ کارل مارکس کے خلاف امریکہ کیوں 3 دہائیاں 30 سال کارل مارکس کے خلاف؟ یہ ہمارے آپ کے دور کی بات بتا رہا ہوں، 80s 90s کی بات بتا رہا ہوں، 70s 80s 90s. کیا ہے چائنا کا سسٹم، کس بیس پہ چل رہا ہے، کیا سوچ ہے اس کے پیچھے، کون سے پلرز جو ہیں، کون سے ستون اس پوری عمارت کو کھڑے کیے ہوئے ہیں چائنا میں، یورپ میں. ایگالیٹیرینزم کیا ہے، کیسے چلتا ہے؟ وائی آر پیپل سو اٹریکٹڈ ٹورڈز اٹ اینڈ واٹ کائنڈ آف پیپل آر اٹریکٹڈ ٹورڈز اٹ، ہاؤ آر دے مینٹیننگ دیئر پاور. یہ آپ کو پتا کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیبیٹس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ڈیبیٹس یہ ہوتی ہیں اور یہی افیکٹ کرتی ہیں چینج. پوری دنیا کے اندر چینج والی ڈیبیٹس افیکٹ کرتی ہیں. کون لوگ کرتے ہیں بھائی؟ جن کو سسٹم کی نالج اور سینس ہے. ان لوگوں کا ان جیسا بننے کا فائدہ کیا؟ پوری دنیا آپ کو سر پہ بٹھاتی ہے، آپ لیڈر ہے، یو آر دا ڈیسیژن میکر، دین یو آر دا انفلوئنسر. دین ڈانس، ڈرامہ، مستی، ایکٹنگ، انٹرٹینمنٹ جتنی مرضی کر لیں، وائرل ہو جائیں گے. کیا لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. جوتے پہ بٹھائیں گے آپ کہ بھائی ٹھیک ہے ایک سیلفی لینی تھی، نکل. سوچیں عمران خان کا جلسہ ہو یا نواز شریف کا ہو، زرداری کا ہو، قوم کیوں بیچاری غریب سے غریب، امیر سے امیر ٹوٹ کے آ رہا ہوتا بیچارہ، کیا کرے؟ مجبوری بھی ہے، شوق بھی ہے. سسٹم کے علاوہ تو کام ہی کوئی نہیں نا. So you, Dr. Saab, you have to come in to the big business now. اسلام کا بزنس سب سے بڑا بزنس ہے، آخرت کا بزنس ہے. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. دنیا کی لائف بیچ دی ان لوگوں نے، آخرت خرید لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ترین بندے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ بگ بزنس یہ ہے جو آخرت کا بزنس کرتے ہیں کہ دنیا کا سسٹم، دنیا کے اس انٹلیکچوئل کور کے اندر جا کے ہٹ کریں گے کہ لوگ اٹریکٹ ہو کے ہمارے نیچے آ جائیں اور ہم اللہ کا سسٹم اپلائی کریں ان کے اوپر. اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے اللہ کا سسٹم اپلائی کرنے کا، ڈنڈے کے زور سے نہیں آتا. اور اگر سمجھ لیں آپ لے بھی آئیں گے، اگلی نسل بھاگ جائے گی آپ سے. جی آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. جی نیکسٹ کوسچن.
Abu Bakr. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر سیشن سے ریلیٹڈ تھا. ابھی میرا جو کل جو فرسٹ کلاس ہوئی ہے پیئر ٹو پیئر سیشن میں، تو وہ میری امرا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ صحیح ہوگی. اب ہم دونوں میں نا انہیں ٹیچر کا رول ملا ہوا تھا اور مجھے اسٹوڈنٹ کا. تو انہیں تقریباً ابھی 3 منتھس ہوئے تھے جوائن کیے ہوئے نا کورس. نام کیا اور ہے سر؟ میرا ابو بکر ہاشمی. ہاں مائک ٹھیک سے پکڑیں ذرا، ابھی ٹھیک بول رہے ہیں آپ. اچھا تو پھر سوال کیا آپ کا اس بچی سے؟ آپ کا جو آپ اسٹوڈنٹ تھے وہ ٹیچر تھیں آفس لیا آیا، تو پھر جی تو مجھے تقریباً 7 منتھس ہو گئے ہیں ابھی کورس اسٹارٹ کیے ہوئے نا، اور انہیں 3 منتھس ہوئے تھے. تو انہوں نے گردانوں کا ٹاپک اسٹارٹ کیا، تو وہ صحیح سے سمجھا نہیں پا رہی تھیں. تو پھر الٹا میں نے انہیں سمجھانا شروع سمجھایا ان کیا. کو؟ جی میں نے تو بہت تفصیل سے سمجھایا. اب میرا ایک بڑا بھائی ہے عمر ہاشمی اور چھوٹی بہن ہے، ہم تینوں عربی کا کورس کر رہے ہیں، بیچ 13 مہینے. ان تو کی اب کتنی عمر تھی؟ ان کی میں نے پوچھی نہیں. چھوٹی میری عمر ایج کی میں لگ رہی تھی؟ ایڈلٹس کی تھی یا بچوں کے بیچ کی تھی؟ جی ایڈلٹس بیچ میں ہی تھیں وہ. اوکے پھر خیر ہے، پھر کوئی بات نہیں پڑتا. جی تو کوشچن کیا ہے بیٹا آپ کا؟ کوشچن یہ ہے کہ وہ انہیں ٹیچر کا رول ملا تھا، لیکن وہ کلاس میں اب انہیں سمجھانا نہیں آ رہا تھا، تو الٹا میں انہیں سمجھا رہا تھا. تو اچھی اور بات ہے. جو اب میرا بھائی اور بہن ہے اب تو ایک ان سوال پوچھو نا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اوکے سر. میرے جو بردر اور سسٹر ہیں نا، ان کا بھی اس طرح پیئر ٹو پیئر کلاس ہوئی ہے، اور ان کے اوپوننٹ آئے نہیں تھے اور آج بھی نہیں آئے. اوپوننٹ نہ اور بولے میرا بیٹا، اسٹوڈنٹ بولے نا، اسٹوڈنٹ بولے یا ٹیچر بولے نا. اوپوننٹ کیوں ہے؟ ڈیبیٹ تھوڑی ہو رہی ہے پیئر ٹو پیئر. سوری سر. جو ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس تھے وہ آئے ہی نہیں کلاس میں، کل بھی نہیں آئے اور آج بھی نہیں آئے. ابھی میں بھی انہیں کوئی 11:15 کے اوپر بات یہ والی کلاس یہ والی زوم میٹنگ چھوڑ زیادہ دی تر لوگوں اور کو نا ہم نہیں دونوں پتا کہ آپ کیا بولتے. پہلے میں سمجھاتا ہوں. آپ سوال 4 دفعہ میں نے اصرار کیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا. اب میں آپ کو خود ہی سمجھ کے جو بھی سمجھا کے جواب دیتا ہوں. پہلے تو باقی لوگوں کو بتا دوں، 1000 بندہ اس پہ کلاس میں، تو کورس سے سمجھیں. باقی سب کو پیئر ٹو پیئر کا نہیں پتا. سورس کوڈ کے اندر ہم نے نیا پروگرام سٹارٹ کیا فار دا فرسٹ ٹائم اینی اسکول ہیز اسٹارٹڈ کہ ہر اسٹوڈنٹ اب ٹیچنگ کرے گا بائی ڈیزائن، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کوئی ایکسیپشن کے، بغیر کسی نخرے کے. ہر اسٹوڈنٹ نے ٹیچنگ کرنی ہے. کیا پڑھانا ہے؟ جو اس ہفتے اس نے کلاس لی ہوگی اس نے وہ ڈلیور کرنی ہوگی ایز اے ٹیچر. کس کو؟ رینڈم اسٹوڈنٹس ان کو پک کر کے ملیں گے جو اسی فیکلٹی کے ہی انڈر آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، مور اور لیس. یہ کیوں ہم نے کیا؟ کیونکہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ برین کا جو ڈیزائن ہے وہ 2 اسٹیجز کے اوپر سیکھتا ہے. سو جو ڈیپسٹ لرننگ ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کوئی ایک ایسی چیز سکھاتے ہیں، کوئی کانسیپٹ آگے سکھاتے ہیں، اور اس کا ساتھ کوئی کانسیپٹ اگر اس کے کنیکٹنگ کانسیپٹ کا ڈیپینڈنٹ کانسیپٹ ہو یا اسی کا ویریئنٹ ہو اور اس کے بیچ میں کوئی برج ہو دونوں کانسیپٹس کے، تو وہ آپ کا برین سیکھتے ہوئے وہ برج جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتا ہے. اس کو فالس کانفیڈنس بولتے ہیں، اوور لیپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. وہ اوور لیپ تب تک نظر نہیں آتا آپ کو جب تک آپ اس کی اپلیکیشن پہ نہیں جاتے. ایک فار ایگزامپل میں نے سیکھ لیا تھا کوئی ویڈیو دیکھ کے یوٹیوب کی کہ میں نے ایک میز کرسی کیسے بنانی، سمجھ لیں میں نے سیکھ لیا تھا. میں جب میز کرسی اصل میں بنانے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی کچھ مجھے آ گیا ہے، مگر کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں نے ایک کیل لگانی تھی یا پیچ لگانا تھا ادھر. اور اگر پیچ لگانا تھا تو اس کا اینگل یہ ایسے تو بن نہیں رہا جیسے کہ میں لگانا چاہ رہا ہوں. تو ویڈیو میں اس نے کیسے کر لیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے وہ اوور لیپ، میرے برین نے وہ اوور لیپ مطلب نالج کے اوپر جو دوسرا لیئر آف نالج ہے اس کی وجہ سے نیچے والی میتھس کو بھی اٹ از گون. سو آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ویڈیو اینڈ سی. صرف وہ والی چیز دیکھوں گا میں فارورڈ کر کے. اب ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں دیکھوں گا کہ اس نے وہ 2 ووڈن جوائنٹس کے بیچ میں اسکرو لگایا کیسے تھا، کیونکہ اسکرو تو کا جو سلینٹ ہے ظاہر 90 ڈگری پہ نہیں ہے. تو اس وقت میں وہ دیکھوں گا اور پھر میں دوبارہ سے پریکٹس کروں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا جہاں تب کہیں جا کے میں اپنی وہ کرسی یا میز بنا لوں گا. بیسک کارپینٹری رائٹ. اس کو کینیسٹیٹک لرننگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. کینیسٹیٹک لرننگ خود کر کے آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے. بالکل یہی فینامنا. ظاہر آپ ہر کوئی کرسی میز تو نہیں بناتا، نہ ہی ہر جگہ پہ کینیسٹیٹک لرننگ ہو سکتی ہے. سو کینیسٹیٹک لرننگ کرنے کے لیے ایک ہائر اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے. یہ بھی ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے، ہائر اپرچونٹی. ٹھیک ہے، جس میں کریج بھی چاہیے ہوتی ہے، اس میں ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، اس میں آپ کا بیسک مومنٹم اور ڈسپلن بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ بڑی ہائر لیول اپرچونٹی ہے. ہائی لیول اپرچونٹی کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے. یہ اپرچونٹی ان کے پاس آتی نہیں ہے بیکاز آف وٹ ایور سائیکولوجیکل ڈیزیز اور سسٹی یا وٹ ایور ریزن یا ریسورسز نہیں ہوتی. سو پھر کیا کریں بھائی؟ طریقہ وہی ہے، میتھڈالوجی فرق ہے کہ آپ اگر کرسی میز نہیں بھی بناتے، مگر اگر آپ کرسی میز بنانا سیکھ رہے ہیں، جیسے یوٹیوب کی ویڈیو فار ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے نہیں آپ سیکھیں گے، مگر اگر آپ بنانے کی بجائے آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی لکڑی ہے، آپ کرسی میز بنانا سکھانا شروع کر دیں، تو جب سکھا رہے ہوں گے تو برین وہ والے اوور لیپ کو انکور کر دے.
اور اگر فار سم ریزن نہیں بھی کرے گا، جو کہ کرے گا ہی کرے گا، مگر فار سم ریزن، تو اسٹوڈنٹس کے کوشچنز آپ کو اس اوور لیپ کو انکور کر دیں گے، آپ کو بے نقاب کر دیں گے کہ آپ کے دو کانسیپٹس کے بیچ کے جو کنیکٹرز ہیں وہ مسنگ ہیں، اور ہر کانسیپٹ آپس میں کنیکٹ ہوا ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ دوسرے کانسیپٹ کا کنیکٹڈ کانسیپٹ ہوتا ہے، اسی کو نالج اسٹرکچر بولتے ہیں. جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا میرے منہ سے، نالج اسٹرکچرز سیکھ آپ کے بنتے ہیں تو آپ پھر اگلے لیول پہ اپلیکیشن میں جاتے. نالج اسٹرکچر ہوتا ہے کانسیپٹ جو ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے، بیس کانسیپٹس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سب کے بیچ میں کنیکٹنگ راڈ ہے. وہ کنیکٹنگ راڈ اور آپس کے جو برجز ہیں وہ برین رجسٹر نہیں کرتا سیکھتے وقت، سکھاتے وقت رجسٹر کر لیتا ہے. اور انسان سکھاتے وقت کلاس روم میں ایکسپوز ہوتا ہے، جو کہ خوبصورت ترین واقعہ ہے. آپ جلدی ایکسپوز ہوں گے تو جلدی آپ پھر اس کی دوائی دارو کریں گے نا. تو جو بچی نے آپ کو پڑھایا نا بیٹا عربی، وہ سکھاتے وقت اس کے کنیکٹرز ایکسپوز ہوئے، اوور لیپ ایکسپوز ہوئے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو سکھانا شروع کر دیا. اس کو پیئر ٹو پیئر لرننگ بولتے ہیں بیٹا. اسی مقصد سے ہم نے یہ پروگرام مینڈیٹری کر دیا ہے. سورس کوڈ کا ہر اسٹوڈنٹ پہلے دن سے ہی 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ٹیچر رول میں بھی ساتھ ہی ہوگا. ہر ہفتے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، ابھی ہم نے 1 سے شروع کیا ہے، 2 گھنٹے ایک ہفتے میں وہ پڑھائے گا. کیا پڑھائے گا؟ اس ہفتے کا جو بھی لیکچر اس نے اٹینڈ کیا، بچہ بھی بڑا بھی، خاتون بھی مرد بھی، میتھس بھی، فزکس بھی، عربی بھی، آئی ایف بھی، سی ٹی بھی، ایموشنل انٹیلیجنس بھی، ٹین ایج مینٹرشپ بھی. اسٹارٹ ہی خیر ہم نے ٹین ایج سے سیکھ کیا. یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ وٹ ایور یو آر لرننگ. علی بن ابی طالب نے کہا کہ ٹو ٹیچ از ٹو لرن. اصل میں جو علم ہے وہ سکھانے میں ہے. تعلیم لینے سے تعلیم آتی ہے، تعلیم کو آگے ٹرانسمٹ سکھانے کے وقت آپ کو علم آ جاتا ہے. یہ ہم نے علی بن ابی طالب سے سیکھا اور پورے سورس کوڈ پہ آپ 100% اپلائی کر دیے. 2 ہفتے ہو گئے ہمیں اس کی ٹیسٹ رن کرتے ہوئے، 1 ہفتہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. لائیو چلے گئے ہم. تمام اسٹوڈنٹس اپنا کیلنڈر خود چوز کرتے ہیں اور اپنا ٹاپک خود چوز کرتے ہیں، اور ان کو ایک اسٹوڈنٹ اسائن ہوتا ہے. شروع کے ٹائم ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹ نروس ہیں. خوبصورت ترین بات ہے، اچھی بات ہے نروس ہوں. اس کا مطلب آتھینٹک ہے، آپ ایموشنل ہیومن بینگ ہیں، نروس ہی ہوں گے. سو جب آپ پیئر ٹو پیئر لرننگ کے اندر آئیں گے اور 1 2 6 مہینے گزر چکے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی نالج آپ لے رہے ہیں وہ علم کے اندر ٹرانسمٹ ہوئی ہوئی، آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہوئی، ٹرانسینڈ کر گئی آپ کے اندر، اسپیشلی لینگویجز میں. یہ طریقہ کار علی بن ابی طالب نے ہمیں ڈائریکٹلی سکھایا. اور سورس کوڈ از the only school in the world that has put this program at the base، کہ پہلے دن سے ہی چلے گا اور ہر کوئی کرے گا. اس کو ایٹ دا بیس بولتے ہیں. کوئی ایکسیپشنز نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں. ایوری ون سیم پروگرام، نو میٹر واٹ فیکلٹی. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر اینڈ آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ یہ کیوں ہم نے کیا ہے اور اس سے فائدے کیا ہوں. جی سو نیکسٹ کوشچن از نائمہ. السلام علیکم سر. سر میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ابھی جو نیکسٹ اپ کمنگ عربک کا وہ آ رہا ہے سیشن، اس میں انرول کروایا ہے. اس سے پہلے میں خود اڈلٹ میں رہی ہوں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزن مجھے ڈراپ کرنا پڑا. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ قرآن کی جو عربک ہے وہ جو نارمل عربک سکھائی جا رہی ہے جو میں نے لرن کری تھی، اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو کیا ہمیں جو اسٹینڈرڈ قرآنک عربک ہے فار دا اڈلٹس اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جیسے میں ایک مدر ہوں اور میں سارا دن رک جائے نائمہ میری بہن رک جا. یہ جو کنونشن سینٹر میں ٹٹو اکٹھے ہوئے تھے نا، یہ ان کے سکھائے ہوئے جملے ہیں جو پوری قوم نے یہ خرافات شروع کی. آپ نے بھی، میں نے بھی. قرآن کی عربی وہی ہے جو عربی میں سعودی عرب میں اور یو اے ای میں اور موراکو میں عربی بولتے ہیں، قرآن کی عربی بولتے ہیں وہ. سر آئی ایگری ود یو. دا ریزن از دیٹ کہ اگر یہ آپ وہی کیسے اگری کریں گے؟ آپ نے تو کہا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا. یہ کنونشن سینٹر والے ٹٹو بولتے ہیں، ان کا نیا نام ہے نا یہ کنونشن سینٹر والے ٹٹو. یہ بڑا اچھا نام ہے ان کا. بہرحال عربی جو ہے نا، عربی اپنی گرامر نہیں چھوڑ سکتی. یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفاظت میں رکھنے کا وعدہ جو ہے وہ عربی کو بھی حفاظت میں رکھنے کا وعدہ، ایک ہی وعدہ ہے، یاد رکھیے گا. نائمہ سمجھنی بات؟ عربی اب قیامت تک ویسی رہے گی جیسے قرآن کی عربی. اب ایسے ایسے الفاظ آئیں گے جو غالب جس طریقے سے اردو بولتا تھا، میں جس طریقے سے اردو بولتا ہوں، تو عمومی غالب کے انکل اور غالب کی بیوی اور غالب کی جو بھابھی تھی یا غالب کے جو چچا تھے وہ بیٹھے ہوں گے اور ساحل ندیم صاحب بیٹھا ہوگا، تو وہ یہ کہیں گے کہ میاں یہ حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں، ذرا ہمیں بھی بتائیے. تو غالب بھی کہے گا، مرزا غالب، اسد اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، اسد اللہ خان، ٹھیک ہے. وہ اسد بولے گا اس وقت کہ دور کا ہی کہیں لگتا ہے. تو دور کتنا بولیں گے؟ وہ آپ کو پتا کتنا دور بولیں گے؟ وہ یہ تو نہیں بولیں گے ترکی سے آیا یا افغانیہ سے آیا یا ایران کا لگتا ہے، نہیں، وہ کہیں گے دور کے کسی گاؤں کا ہے، دور کے کسی شہر کا ہے اپنے ہی علاقے کا مگر دور کا ہے، دلی کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا صرف ایکسنٹ نہیں چینج، میرے الفاظ. بیٹا بات تو سنو، میں آپ کو نہیں، آپ کے تھرو پوری دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ریلیکس. یو آر ان اے ویری بگر
کیا کہتے ہیں انٹرفیس آف گیونگ نالج. آپ دنیا کو نالج دے رہی ہیں اس وقت. سو غور سے سمجھیں قرآن کی جو عربی ہے اور جو آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ مستق میں آؤں گا, پہلے میں بگر کینوس میں سمجھا دوں نا سب کو. سو اسد کہے گا کہ سر یہ کوئی اوپر کے نارتھ کا لگتا ہے یا ساؤتھ کا لگتا ہے, ایسٹ کا لگتا ہے, مگر ہے یہ ہندوستانی. اسد ہندوستانی ہے نا, ٹھیک ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اب رہی بات کیا سعودی عرب والے قرآن والے جو سعودی عرب میں دو مزدور آپس میں بات کر رہے ہوتے تو ایسے لگتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں لگتا. سمجھ رہے ہیں, بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں. تو پھر کیا فرق کیا ہے ساحل میاں؟ دونوں باتیں درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو قرآن کی عربی وہی ہے جو عرب کی ہے, تو پھر مزدوروں کی بات بھی ویسی لگنی چاہیے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھیں, مگر وہ تو آیتیں نہیں پڑھتے. تو کوئی فرق تو ہے پھر, آپ یہ کیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزدوروں کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو ویکیبلری نئی استعمال ہو رہی ہے بیکاز آف دا نیو ٹیکنالوجی. جیسے ہمارے بچے یوٹیوب کے دیکھ دیکھ کے برین واٹس میں گھس گئے ہیں نا, برین راٹس میں اینڈ ا لاٹ ادر تھنگس. ہر جگہ پہ نئی گرامر ایجاد ہو رہی ہوتی ہے. گرامر کا مطلب وہی گرامر نہیں جو عربی گرامر کی بات, نئی ٹرمینالوجیز, نئی فریزز. مزدور جب بات کریں گے تو وہ واقعی میں والی بات نہیں کریں گے کہ ہمیں لگے کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں, مگر وہی دو عربی مزدور جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو ایک بھی ایسا اصول نہیں ملے گا جو ان کی روزمرہ مزدوروں کی لائف میں وہی والے گرامر کے اصول یا وہی والے القاب استعمال ہو رہے ہیں. وہ ٹاپک ہی ڈسکس نہیں ہوتا مزدوروں کا, اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ قرآن والی عربی بول رہے ہیں. اگر وہ قرآن کے ٹاپک کے اوپر بات کریں تو مدینہ میں نہیں, موریتانیہ میں بھی, مراکش میں بھی, ایجپٹ میں بھی دو مزدور, دو ریڑھی والے بھی جو گفتگو کریں گے, اگر وہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہوئے اور اخلاقیات کے ٹاپک یا دینیات کے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوئے, آپ کو یہی لگے گا کہ وہ قرآن پڑھیں, حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھے ہوں گے, عربی بول رہے ہوں گے. یہ ہے فرق. کیونکہ جیسے انہوں نے گرامر پکڑنی ہے, میں گرامر کا لفظ نہ ہی ادھر بولوں کیونکہ یہاں پہ گرامر دو الگ الگ مطالب میں آئے گی. ایک وہ گرامر جس کو لنگوسٹک ٹیکنیکلٹی میں گرامر بولتے ہیں, جس میں ٹینسز ہوتے ہیں, سیکھے ہوتے ہیں, اور ایک وہ گرامر جو رواج میں آتی ہے زبان, وہ والے فریزز. تو یہ جیسے دین کی باتیں کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ قرآن پڑھیں, حالانکہ ایک بھی جملہ انہوں نے قرآن سے نہیں لیا ہوگا, مگر سبجیکٹ کیٹیگری دین کی ہوگی تو الفاظ وہی والے آئیں گے, لگے گا ایسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ الفاظ قرآن میں ہیں اور ان کو پتا ہوگا کہ الفاظ قرآن کی تو ان کے روزمرہ کی, مگر بیکاز آف دس ٹاپک دیئر ویکیبلری از گوئنگ ٹو ٹیون ان ٹو یور سب کانشیس برین, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ قرآن کی عربی یہی ہے جو ان کی عربی ہے. آئی ہوپ دس کلیریفائز ایوری باڈیز کوسچن. سو جب بھی یہ کنونشن سینٹر والے چھوٹے ٹٹو اس طرح کی باتیں کریں, ان سے کہا کریں جائیں جا کے آپ اپنے وزراء کو بیعت کریں, ہمیں یہ والی بیسک کامن سینس نہ ہٹا کر اور نئی ٹرمینالوجی نہ ایجاد کریں. شاباش. عربی کی گرامر, عربی زبان کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی قیامت تک, کیونکہ جس دن عربی زبان چینج ہو گئی اس دن قرآن ناپید ہو گیا. یہ اتنا بڑا گفٹ ہے عربی زبان کو اللہ نے دیا قرآن کے تھرو کہ اب عربی بھی ویسی رہے گی اور وہی رہے گی انہی اصولوں کے ساتھ جو کہ قرآن کی. یہ بیسک کامن سینس کا سمپل سا لٹمس ٹیسٹ. جی اب رہی بات, آپ کے بچے جو عربی سیکھیں گے یا آپ سیکھ رہی ہیں, وہ لگتا کیوں نہیں ہے؟ بیکاز وی آر ٹیکنگ یو تھرو اسپوکن عربی اینڈ ساتھ ساتھ قرآن کے ریفرنس ڈالیں کہ یہ لفظ اللہ نے کہاں استعمال کیا ہے, یہ لفظ جو آج سیکھ رہے ہیں اللہ نے کہاں استعمال کیا, یہ جو گرامر کا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں, یہ جو گرامر کے سیکھے ہیں یا گرامر کے پارٹس ہیں, پارٹس آف اسپیچ جو ہے, یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوا, یہ ساتھ ساتھ ٹیچر آپ کے ریفرنس دیں گے. کیوں ٹینشن لے رہی؟ آپ کو پتہ چلے گا یہ حدیث قرآن میں ایسے استعمال ہوا ہے. کوئی ایک بھی پارٹ آف اسپیچ نہیں ہے جو قرآن میں ویسے ہی استعمال نہیں ہوا جو کہ آپ کورس کریکولم میں سورس کوڈ میں سکھایا جا رہا ہے, اور یا دنیا میں کہیں بھی جو عربی سکھائی جا رہی ہے وہ وہی پارٹ آف اسپیچ کے ساتھ سکھائی جا رہی ہے. ہر لیسن قرآن سے بھی وہی لیا جا سکتا ہے جو آپ کی کتابوں میں عربیہ بین یدیک میں بھی لیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹ سیم لیسن. آف کورس دیر ول بی سو مینی ورڈ جو کہ قرآن میں نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ کچن کے اپلائنسز کے ہیں, وہ ایئرپورٹ کے ہیں, جہاز کے پرزوں کے ہیں, آپس کے روزمرہ ٹریولز کے ہیں. وہ قرآن پاک کے ٹاپکس نہیں تھے, اس لیے قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے. اس لیے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ عربی ہے. ٹوٹلی ڈفرنٹ عربی ہوتی تو پھر گرامر کے اصول بھی فرق ہوتے, یا وہ والے قرآن کے الفاظ جو قرآن میں ہیں وہ بھی نہ استعمال ہو رہے تھے سعودی عرب میں, مگر وہ تو ہو رہے ہیں. سمجھ رہے؟ سو اٹس ناٹ ایٹ آل اے پرابلم, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ناؤ اسٹل دائما پھر بھی کوئی سوال رہتا ہے اس کے باوجود بھی جو میں نے نہیں کور کیا تو ضرور پوچھیں. سر یہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں جو کچھ آپ نے بتایا. سر ایک اور کوشچن ہے, یہ جو آپ علماء کا بات کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے سارا علماء کون سے والے؟ تنگ آ وہ کے جو کنونشن سینٹر والے. کنونشن سینٹر والے علماء کیوں کہہ رہی ہیں ان کو؟ سر جاہل کہہ لیں ان کو, میری طرف سے نہیں جو کیوں مرضی جاہل؟ کہہ لیں, میں نہیں مانتی نہیں ہوں نہیں ان کو. جاہل نہیں ہے سر بیٹا, وہ ایسے نہیں جاہل کسی کو کہتے, جانتے بوجھتے آئے ہیں, وہ ان کو پتا تھا کیا کر رہے ہیں. سر وہ جاہل نہ جاتے بولیں بھی ایسے لگتے کسی ہیں کو, نا. یہ تو جہالت ہوگی کہ ان کو جاہل کہنا, ہم جاہل ہو جائیں گے ان کو جاہل کہا تو.
ठीक है सर, मेरा टाइम एक्चुअली आपका काम है तो मैं चाहती हूँ बाकी लोगों को भी मिले। मेरा जी ये जी क्वेश्चन सर, ये उलमा ना है कहें कि ना, उलमा बड़ा खास लफ्ज है, खास लोगों के लिए उलमा, वो बड़े सर वो आप काम के यूज लोग। कर रहे थे तो इसलिए मैंने भी जी वो मैं किया। बेटा इसको फ्रेज बोलते हैं मुहावरे। जी बेटा सवाल क्या? जी सर, ये कि इन लोगों में करेज नहीं है, मतलब मैंने क्वेश्चन ये करना था कि भाई पाकिस्तान तो कलमे की बुनियाद पे बना है, लेकिन अभी तक ऐसे ही लोग और ऐसे ही ये लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से आज हम लोग जो है ना मतलब मैं इतनी बताता हूँ इसका आंसर। कंफ्यूज्ड एरा में रह रहे हैं। नाइमा आपके बच्चे सर कितने हैं? सर मेरे 3 बच्चे हैं और किस शहर में मैंने हो? शादी इसलिए, मैं सर फ्लोरिडा में हूँ, मियामी में अभी रिसेंटली मूव आपने किया है। बच्चे मदरसे में डालेंगी या नहीं? नो, मैं उनको बस घर आपके बच्चे अगर मदरसे जाते ना तो ये छोटे टट्टू ना मिंबरों में बैठे होते। काम का बच्चा जाता ही नहीं है ना मदरसे। हम टूटे हुए अ, पुर्जे जाके इधर फेंक देते हैं। रद्दी की टोकरी में से क्या निकलना है फिर? रद्दी की टोकरी में से काम की चीज निकल सकती है? पूरा मुआशरा अपना रिजेक्ट देता है कि जो बच्चा किसी काम को नहीं तो उसके मदरसे में डाल दो, तो उन्होंने तो बेहतर ही करनी है ना इधर जाके फिर। सर मैं बोलते तो ये सही। पूछना चाह रही थी, मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहती। मैं अपने नहीं बच्चे को प्रैक्टिकली अल्लाह ताला की दीन की मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने अल्लाह ने मुझे ये अता की है। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि देखिए जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, जिस तरह से हमें रेज़ किया गया, हमें तो खुद करेज नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको कर सके। तो हम वो करेज, वो ईमान अपने बच्चों के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें? मुझे डर लगता है इस बात से कि हम जो है ना कैसे हिसाब देंगे ये जो अल्लाह ताला ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज़ अ मदर, मुझे स्पेशली। मैं फार्मासिस्ट हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं कर रही, मैं घर में हूँ अपने बच्चों के साथ। और डे बाय डे मैं आपके लेक्चर्स देखती हूँ और एक नुमान अली खान है जो कि कुरान का, वो भी कुरान ही सिखाते हैं। तो मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि भई मैं खुद इतनी डर में हूँ, इतनी करेज मुझ में नहीं है। तो मैं अपने बच्चों में वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकूँ कि जब उनके सामने कुछ गलत हो सके तो उसको हाथ से रोक सकें। और क्या मतलब मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह से 6-7 साल की अभी हो जाएगी। तो हाँ मतलब जी सर। सवाल समझियो, मैं बस छोटा सवाल किया ना, बाकी लोग पूछने। आई एम आप पता है सॉरी कि सर। बच्चों को ना, बच्चों को जितना ज्यादा कुरान की तरफ जितने ज्यादा तफसीर, तीन तीन से स्टार्ट करें हम। तफसीर उनको पढ़वाएं, ठीक है, पढ़वाएं उनको, तफहीमुल कुरान उनको पढ़ाएं, खुद पढ़ाएं, पढ़ें भी फी ज़लालिल कुरान पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। समझ रहे हैं? जी सर। यू नीड टू सर अंडरस्टैंड कि आपको तकरीबन पता कुरान चले मैंने खुद पॉलिटिकल पढ़ी सिस्टम और है। ताकत में आते कैसे, ओ सॉरी क्यों आते हैं। सर लेकिन मैं जस्ट ये एक सिंपल क्वेश्चन था लाइक कि अब इस एज के बच्चों में आपके वो लेक्चर देखते हैं जिसमें आप कहते हैं साइकोलॉजिकली उनको एम्पैथी होनी चाहिए, उनमें करेज होनी चाहिए ताकि वो हमारी मतलब मेरी तरह के ना हो कि वो बस पाकिस्तान भाग हाँ के आ जाएंगे, भाई भाई यहाँ पे नहीं स्टे जी कर जी सकते। नहीं, पाकिस्तान नहीं आने देना आपने, अभी जब तक तैयार नहीं होते। नहीं सर, पाकिस्तान में मतलब हम फ्लोरिडा में वहां से ताकत आ में गए। लेके उनको, फ्लोरिडा में उनको ताकत में लेके आए नाइमा। यू नीड टू ब्रिंग देम इनटू पावर, पॉलिटिकल पावर, आईक्यू लेवल, मोस्ट ऑफ ऑल आईक्यू और मोरल स्ट्रेंथ उनकी कुरान से आ रही हो। घर में कुरान का इंतजाम हुआ और डिस्कस होता हो, कुरान तफसीर रोज डिस्कस होती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से उनको ऐसे आंसर आते होंगे, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन में ये फैसला करते। कैसे पता है? सीरा में ये चीज पढ़ी थी हमने, उसका रेफरेंस ये है, इस तरह के रेफरेंस का पैटर्न ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से पैटर्न निकला जो मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ। ये लेवल आ गया आपके बच्चों का। उसके बाद देखें फिर ताकत तो आपने अमेरिका के सिस्टम के थ्रू उनको फाइनेंशियल भी और पॉलिटिकल लेवल पे देनी है। बाकी के इंग्लैंड के बच्चे मुसलमानों से कनेक्ट करें, पाकिस्तान के मुसलमानों से कनेक्ट करें, इंडोनेशिया के मुसलमानों से कनेक्ट करें। इसलिए तो IMF बनाई है। ताकत में लाएंगी नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। और इन जैसे लोगों ऐसे ना बने, उसके लिए बस अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें ऐसा ऐसा आलिम ना बना देंगे जो ये इतने करता हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है, आप कंसिस्टेंटली ये बात बोलते हैं कि मुसलमान जो हैं वो सर्टेन जगह पे ताकत में आएंगे। सो वो जो आप वो बताते हैं वो थोड़ी सी इमेज ब्लरी हो जाती है कि वो कौन सी जगह है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिधर हमें ताकत में आने की ज़रूरत है। यार दो तरीके हैं। दो फिल्में हैं जो इस फिल्म का मतलब होता है लेयर, जिसके थ्रू आप इस दुनिया के नक्शे को देखें। एक फाइनेंशियली कहाँ पे ज्यादा गोल्ड माइंस हैं, ये समझना, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप बिलियनर भी बन के क्या हो जाएगा, उसे 300 से डिवाइड करनी पड़ेगी आपको वेल्थ, ताकि आप अमेरिका के किसी बिलियनर से कंपेयर कर सकें ना। 300 रुपये का डॉलर है, एग्जाम्पल दे दो। सो फाइनेंशियल सिर्फ करेंसी नहीं होती, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री की हेल्थ, उस तरह के जोन में उस जगह को होना भी जरूरी है जहाँ पे एक जीरो से लेके आगे का सफर करने में और एक ही काम करने के, मतलब दो बंदे अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी एक ही ट्रैक पे चले। फॉर एग्जांपल दोनों गाड़ियां बनाते हो या जो भी करते हो, प्रोफेसर हो, दोनों के ट्रैक पे कौन सा बंदा ज्यादा फाइनेंशियल ताकत में आ सकता है ग्लोबल लेवल पे?
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہ کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں اور اس کو گرین زون کیسے کہتے ہیں. تو ہمیں گرین زون تو ہمیں پتہ ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے اکنامسٹ کو سبسکرائب کرنے کی. سبسکرائب کا لفظ نہیں آ رہا ذہن میں. سو اکانومسٹ کو سبسکرائب کیے بغیر بھی آپ کو پتا ہوگا دنیا میں 20-30 ایسے شہر علاقے ایسے شہر نہیں ہوتے, علاقے ہیں, ملک ہیں جدھر پراسپر کرنا دنیا پوری کے اندر طاقت میں لے کے آئے گا آپ کو. پاکستان میں پراسپر کرنے سے دنیا میں آپ کسی لیول پہ نہیں آئیں گے. تو یہ فائنینشیل آپ کو سمجھ آ جائیں گے, ہوپ بزنس لیول کے اوپر, انڈسٹری لیول کے اوپر, اکنامک لیول کے اوپر. اکنامک بول رہا ہوں, اکانومسٹ کو اکنامک لیول کے اوپر آپ کو بیسک پتہ ہے. دوسرا آپ نے رکھنا ہے پولیٹیکل لیول پہ. فار ایگزامپل میں مالدیوز کا صدر ہوں, کیا کر لوں گا بس. میں زیمبیا کا پرنس ہوں, کیا کر لوں گا بس. برونائی دارالسلام کا بادشاہ ہوں, نتھنگ گلوبلی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے آپ نے پولیٹیکل فلم کو اوپر رکھنا ہے, فائنینشیل فلم کو, پھر دنیا کے نقشے کو دیکھنا ہے اس فلم کے تھرو. فلم کا مطلب ہوتا ہے لے کیمرے کی فلم کی بات کر رہا ہوں, اس طرح. Once you go through that, you'll see the blueprint of where money matters are really effectively happening and where political strength means political strength. Okay? I hope everyone's clear. And I hope اور آپ ان علاقوں میں ہیں اور ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی دین کی نفاذ چاہتے ہیں آپ, تو پھر تو آپ جہاد میں ہیں. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ کیسے چیک کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا نفاذ چاہتے ہیں اور ان علاقوں کی طرف نہیں جا رہے, تو پھر آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. جی, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, ہوپفلی آن دا ویک ڈیز, ہوپفلی ٹیوزڈے کو ملتے ہیں دوبارہ. وعدہ کی ویڈیو دیکھیں استبل کی, جس میں سارے جو ہے نا ایک ہی لیول کے ٹیٹو اکٹھے کیے گئے, اور ضرور دیکھیے گا ویڈیو, ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اس سارے کے سارے معاملے کو. استبل میں تو گھوڑے ہوتے ہیں, استبل نہیں کہنا چاہیے, نہیں, گھوڑا تو بڑی اعلیٰ نسل کی چیز ہوتی. سو it's a must watch. ٹھیک ہے, یہ فلم دیکھیں گے تاکہ آپ کے بچے ایسے نہ بن جائیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ لوگ ایسے ہیں, تو آپ کے بچے ایسے بننے کا اندیشہ ہے. اوکے, سو کچروں کا طویلہ جب تک آپ جا کے نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا گھوڑے اور گدھے میں فرق کیا ہوتا ہے, اور گدھے اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ایک مطلب ابھی تک مجھے شہباز شریف کی سمجھ نہیں آئی. What the hell was شہباز شریف doing there؟ سارے کا کیا حال ہوا ہوگا. پہلی دفعہ شہباز شریف پہ پیار آیا کہ نہیں آیا؟ سچ بتا, آیا, سب کو پیار آیا. اس فلم میں آپ کو شہباز شریف صاحب پہ بھی پیار آ جائے. امیزنگ. خیر نہیں آئے گا, پھر بھی نہیں آئے گا, بس اسٹل باقیوں سے بہتر لگ رہا تھا. اوکے, فلم کا ہیرو نہیں لگ رہا تھا, مگر ہیروئن تو لگ ہی رہا تھا, ویلن نہیں لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.